بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جون کے مہینے کا یہ دوسرا اتوار ہے، ماہانہ اصلاحی مجلس کا دن ہے۔ مسلسل کئی مہینے سے کورونا وائرس کے نام اور اس کے حوالے سے تقریباً سبھی سماجی سرگرمیاں ٹھپ تھیں۔ گزشتہ چند دنوں سے معاشی اور سماجی فاصلوں کے شرط کے ساتھ ہماری ریاست میں تو عام چھوٹ دے دی گئی ہے اور برائے نام عبادت گاہوں کو بھی کھول دیا گیا ہے، لیکن ابھی مذہبی اجتماعات اور تعلیمی اور تبلیغی سرگرمیوں کی گنجائش نہیں ہے، اس پر اب تک بھی پابندی عائد کی ہوئی ہے حکومت۔ اسی وجہ سے اس مہینے میں بھی ہم اپنے اس سلسلے کو معمول کے مطابق بحال نہیں کر پائے، اس لیے طے پایا کہ اس اصلاحی نشستوں کے دن ہم دو پروگرام کر لیں گے۔ ایک صبح 10 بجے والا پروگرام جو اب 11:15 بجے شروع ہونے جا رہا ہے، دیر سے رکھا گیا، 10:30 کا اعلان کیا گیا تھا، اور دوسرے مغرب بعد والی عمومی نشست۔ یہ سوالات کی مجلس ہے اور سوال جواب کا سلسلہ صبح میں رہتا ہے، اور یہی ہماری مجلسوں کی ہم اہم مجلس سمجھتے ہیں، اس لیے کہ جو کچھ ہماری جانب سے بیان کیا جاتا ہے وہ جو ہم کو ضرورت سمجھ میں آتی ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور جو سالکین اور زیر تربیت لوگوں کے اپنے سوالات ہوتے ہیں وہ زیادہ اہم ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کی اپنی ضرورت ہے، اور ہر شخص کی اپنی ضرورت زیادہ اہم ہوتی ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے، چند مہینوں سے یہ ماحول بنایا جا رہا ہے کہ بیعت و سلوک کے مفہوم کو، جو غلط مفہوم کو جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، تبدیل کیا جائے، اور اس کا صحیح مفہوم عملی طور پر ہمارے سامنے آئے۔ وہ یہ ہے کہ جب آدمی باقاعدہ ارادہ کر کے کوئی کام کرتا ہے تو اس کام کے سلسلے میں اسے بہت سی الجھنیں پیش آتی ہیں، اور ہر آدمی اپنے کام کا ماہر و تجربہ کار نہیں ہوتا، تو کام کے ماہروں سے رجوع کرتا ہے اور سینئر لوگوں سے مشورہ کر کے اپنی ان مشکلات اور الجھنوں کا حل نکالتا ہے۔ تو عام دنیاوی کاموں کے اندر بھی یہ صورتحال پیش آتی ہے، تو اپنی اصلاح و تربیت اور اپنے نفس کے مقاصد اور اس کی مکاریوں کو سمجھنا، اور سمجھ اس کی سرکوبی کرنا، اور اس کے واسطے علم دین سے واقف ہونا، اور قرآن حدیث میں بتلائی گئی رہنمائیوں کا ہمیں علم ہونا، یہ نہایت اہم اور ضروری کام ہے۔ تو میرے خیال میں جس آدمی نے
اپنی تربیت اور اصلاح، نفس کا تزکیہ اور روحانیت کو اندھیرے سے نکالنا اور روشنی میں لانا اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اس کام کو شروع کر دیا ہے اور وہ باقاعدہ طور پر یہ کام کر رہا ہے اور اس کے لیے فکر مند ہے ہر دن ہر لمحہ، تو یقیناً اس کو بہت سی الجھنیں پیش آتی ہیں اور بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جن سالکین اور تربیت کے محتاج ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کو کوئی بات بھی نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ پوچھنا ہے، یہ معلوم کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، تو دو میں سے ایک بات ہوگی، یا تو یہ کہ وہ شخص اتنا قابل انسان ہوگا کہ اس کو کہیں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی، اور یہ واقعات کی دنیا میں محالات میں سے ہے، ناممکنات میں سے ہے۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ اس نے ابھی تک نہ طریقت کو سمجھا ہے، نہ سلوک کو جانا ہے، نہ اس کام کو شروع کیا ہے۔ اگر کچھ سمجھتا ہوتا اس کی حقیقت اور اس کام کو شروع کیا ہوتا تو بے شمار رکاوٹوں کو اپنے سامنے دیکھتا، بہت سی مشکلات کو خود حل کر لیتا اور بہت سی مشکلات کو اپنے بڑوں سے رجوع کرنے اور اپنے رہنما اور مرشد کے سامنے رکھنے کی ضرورت پیش آتی۔ تو جو کام کر رہا ہے اس کو پیش آتی ہے۔ جو کام کی خوش فہمی میں مبتلا ہے، محض بیعت ہو کر یا ہاتھ میں ہاتھ دے کر یا اپنے دل میں اچھے اس داعیے کی وجہ سے کہ اچھا کام کرنا چاہیے، ضروری کام ہے یہ کرنا چاہیے، تو محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالے گئے اس الہامی داعیے کی بنیاد پر یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ بس کام ہو گیا۔ کام ہونے کا خیال دل میں ڈالا گیا ہے، اس کو کام ہونا نہیں کہتے۔ یہ دل میں ڈالا گیا ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ یقیناً قابل شکر بات ہے اور اچھا مقام ہے کہ غافل کے مقابلے میں یہ ذاکر تو ہے۔ لیکن صرف یاد رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کو صرف یاد ہو کہ مجھے آج ناشتہ نہیں کیا، ناشتہ کرنا ہے، یہ صرف یاد ہو، دھیان میں ہو، تو کیا اس کے اس دھیان میں رہنے اور یاد رہنے سے یا کسی کے یاد دلانے سے کہ گھر میں اہلیہ نے کہا کہ ابھی آج آپ نے ناشتہ نہیں کیا ہے، تو یہ کسی نے یاد دہانی کرا دی، یا بیٹے نے کہا یا بچوں کو والد نے کہا کہ بیٹا ابھی تک آپ نے ناشتہ نہیں کیا، ماں نے یاد دہانی کرائی تو یاد بھی آ گیا اور بار بار خیال بھی ہو رہا ہے کہ ہاں بھائی میں ناشتہ نہیں کیا، واقعی ناشتہ کر لینا چاہیے۔ ہمیں یاد دہانی کرائی گئی کہ آج آپ نے غسل نہیں کیا، کپڑے نہیں بدلے، ہاں یاد آ گیا اور ذہن میں ہے کہ صاحب یہ کام ہونا چاہیے، جلدی کر لینا چاہیے۔ تو یہ جو یاد دہانی ہے کسی دوسرے کی طرف سے، یہ اس کی مہربانی ہے، لیکن آپ کی طرف سے وہ تو نہیں نہا لے گا، آپ کی طرف سے وہ تو کپڑے نہیں بدل لے گا، آپ کی طرف سے وہ تو کھانا نہیں کھا لے گا کہ بھئی یہ کاہل آدمی کھا نہیں رہا ہے بار بار بولنے کے باوجود، لہذا ماں یہ سوچے کہ لاؤ میں ہی کھا لوں اس کے حصے کا بھی، تو ایسا تو ہوتا نہیں۔ جب تک آپ خود نہیں کھائیں گے آپ کو اس اچھی یاد دہانی کا فائدہ کیا ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو اگر اچھے خیالات آ رہے ہیں، دل میں اپنی اصلاح کی فکر ہے، یہ شعور ملا ہے کہ نفس بڑا مکار ہے اور بڑا دھوکے باز ہے، اس پر قابو پانے کی کوشش کرنا چاہیے، مشق کرنی چاہیے، تو یہ شعور من جانب اللہ یاد دہانی، اور یہ یاد دہانی کا فائدہ جب ہی ہوگا جب کہ اس پر ہم عمل کے لیے کھڑے ہوں، اور جب تک ہم عمل کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو اس یاد دہانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں ایک خوش فہمی میں ضرور مبتلا ہوگا آدمی، خوش فہمی یعنی اچھی بات کا ذہن میں ہونا، کہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، یحسبون انہم یحسنون صنعا، اس کو خوش فہمی کہتے ہیں، کہ آدمی کے دل میں یہ ہو میں اچھا کام کر رہا ہوں، میں تو کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہوں، میں تو صحیح راستے ہی پر چل رہا ہوں، یہ خوش فہمی ہے۔ کبھی کوئی بڑے سے بڑا اللہ والا کسی عمر میں پہنچ کر یہ نہیں محسوس کیا اور یہ نہیں مانا کہ میں صحیح چل رہا ہوں،
یہی مانتے رہے، یہی اقرار کرتے رہے کہ مجھے صحیح چلنے کے لیے ابھی اور محنت کرنے کی ضرورت ہے، ابھی اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے، ابھی مجھے اور ٹھیک ہونا ہے، ابھی مجھے اور اللہ تعالیٰ کے لائق بننا ہے، ٹائم لگے گا، اور کوششیں جاری ہیں، اور مسلسل وہ فکر میں لگے رہتے، کبھی ان کو اطمینان نہیں ہوا۔ جس کو اطمینان ہوا تو یہ نفاق کا شعبہ ہے، اطمینان نہیں ہوا۔ صحابہ کرام میں سے کسی کو اطمینان نہیں تھا، صحابیت سے بڑھ کر کسی کو کوئی مقام قرب اللہ تعالیٰ کا حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن اس مقام پہ پہنچ کر بھی مطمئن نہیں تھے۔ صدیق اکبر مقام صدیقیت پر پہنچ کر بھی مطمئن نہیں تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ ایک غلطی ہوئی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صدیق کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ معلوم ہوا کہ آدمی کسی بھی مرتبے پر پہنچ کر اس کے نگہبان و نگران کا محتاج ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی اس تشخیص نے ان کے اندر فکر پیدا کی، اور انہوں نے اس چیز کو، اس کیفیت کو ختم کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگی، اور خود بھی متوجہ ہو گئے، فکر مند ہو گئے، اور اسی طرح کام بنتے ہیں، سارے کام اسی طرح بنتے ہیں، یہ کام بھی اسی طرح بنے گا۔ تو بہرحال ابھی تک سالکین کو سلوک کی حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سلوک بہت بڑا کام ہے، یعنی راہ خدا پر چلنا اور خدا تک پہنچ جانا، اور خدا تک وہی پہنچتا ہے جو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے۔ جو آپ تک نہیں پہنچا خدا تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ نبی کو چھوڑ کر اللہ تک پہنچنے کی باتیں سراسر فریب و دھوکہ ہے، اور جاہلوں اور ملحدوں کا خیال ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیست۔ اقبال کہتے ہیں، اقبال کے اپنے مطلب کے اشعار تو لوگوں کو بہت یاد رہتے ہیں، کیونکہ اقبال نے مختلف نوع کا کلام کیا ہے، ہر طبقے والوں کو اپنے مطلب کا کچھ مل جاتا ہے اس کے اندر، تو اپنے مطلب کے اشعار بہت یاد رکھتے ہیں، لیکن جو کام کی اور ضرورت کی باتیں ہیں اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ اور بہت سے لوگ ہیں کہ اقبال کے فکری اور نظریاتی اشعار کو لے کر خوب بولتے ہیں، خوب گفتگو کرتے ہیں، لیکن اقبال کے جو عملی احساسات ہیں اس کو نہیں دیکھتے۔ انہوں نے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کہ اتنے قابل ترین آدمی ہونے کے باوجود، چونکہ وہ کشمیری تھے، تو کشمیر میں ان کو امیر بنا دیا گیا تھا نام نہاد مسلم احمدی جماعت کا، یعنی قادیانیت کا، اور انہیں اندازہ نہیں تھا کہ قادیانیت کتنی بڑی بغاوت ہے اسلام کے ساتھ، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خاتمیت پر کتنا بڑا داغ ہے اور کتنا بڑا حملہ ہے، اس کا انہیں اندازہ نہیں تھا۔ جب علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، تو علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ازراہ خیر خواہی ایک مسلمان کی حفاظت کو بہت ضروری سمجھا، اور اپنی نہایت علمی مصروفیات سے فارغ ہو کر ان کے پاس گئے، ان سے ملاقات کی، گفتگو کی، اور انہیں قادیانیت کی حقیقت سمجھائی۔ تو آدمی سمجھدار تھے، پڑھے لکھے تھے، قابل تھے، اور سامنے ایک بہت بڑا عالم تھا، اور جب دونوں کی گفتگو ہوئی اور ان کے اشکالات دور ہوئے اور انہیں سمجھ میں آیا، تو دل صاف ستھرا تھا، غلطی عمل میں ہوئی تھی، فکر اور عقیدے میں نہیں ہوئی تھی۔ جب فکر اور عقیدے کو یاد دہانی کرائی گئی، انہوں نے فوراً اپنے آپ کو دستبردار کر لیا، اور اس سے اپنے کو دور کر لیا اور بچا لیا۔ اور یہی نہیں، بلکہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی منقبت میں اور ان کے احسان کے اعتراف میں ایک پوری غزل کہہ ڈالی۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ جوہر بادشاہوں کے خزینے میں۔ تو
فقیروں سے مراد یہاں اللہ کے نیک بندے ہیں، اہل اللہ ہے۔ ان اہل اللہ کی خدمت کرو اگر درد دل کی تمنا ہے تو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ کسی بادشاہ کے خزانے میں بھی وہ دولت نہیں ہے ہدایت کی جو اہل اللہ کی صحبت میں اور ان سے تعلق رکھنے، صحیح اور قوی تعلق رکھنے میں ہے۔ چنانچہ یہ پوری غزل میں انہوں نے اللہ کے نیک بندوں کی بڑی تعریف کی ہے اور ان سے ملاقات اور ان کی صحبت کی اثرات و برکات کا اعتراف فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ نے بچایا پھر ان کو۔ بعد میں نہرو نے بہت کوشش کی تھی علامہ اقبال کو کسی طریقے سے ایک ہندوستانی نبی کو تسلیم کر لینے کے پر آمادہ کرنے کے لیے۔ اب وہ خطوط تاریخ کا حصہ بن گئے جو اس وقت کے وزیر اعظم مسٹر نہرو نے علامہ کو لکھے تھے، اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جب ہندوستانی قوم اور ہندوستان کے ابنائے وطن اور دوسری مذہب یعنی ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ مسلمان رہتے ہندوستان میں ہیں لیکن محبت اتباع کرتے ہیں عرب کے نبی سے، اور یہی ایک چیز اختلاف کا اور فرقواریت کا سبب بن رہی ہے۔ تو کیا اچھا ہوتا کہ مسلمان کسی ہندوستانی نبی کو مان لے اور ان کی اتباع کر لے جیسا بھی کرنا چاہیں، تو ہندوستانیوں کو یہ فیلنگ نہیں ہوگی کہ صاحب رہتے ہندوستان میں ہیں اور مانتے عرب کے نبی کو ہیں۔ تو فرقہ وارانہ اتحاد اور یکجہتی کا ماحول بنانے میں بڑی مدد ہوگی۔ یہ ایک فلسفہ اس کے ذہن میں آیا، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے آیا ہو اس ملک کے حکمراں ہونے کی حیثیت سے از راہ خیرخواہی، یا ہو سکتا ہے کہ زبردست جو ہے سازش کے تحت کہ مسلمانوں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ لیا جائے۔ کوئی وجہ ہوگی، اب نیتوں کا تو ہم پوسٹ مارٹم نہیں کر سکتے، وجہ جو بھی ہوگی، لیکن یہ کوشش ہوئی ہے۔ لیکن اللہ کا کرم ہے کہ ڈاکٹر اقبال اس وقت تک حقیقت کو سمجھ چکے تھے اور ان کا ذہن بالکل صاف ہو چکا تھا کہ یہ ایک سراسر گمراہی ہے اور اس میں کوئی سوچنے کی گنجائش نہیں۔ تو پھر انہوں نے نہیں تسلیم کیا اور اس کا جواب معقول دیا، اور اس طرح جو ہے ایک بہت بڑا حادثہ ٹل گیا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شخصیتیں کتنی بڑی ہو جائیں، دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، ادب کے اعتبار سے، شاعری اور سخن کے اعتبار سے، اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، اور پڑھائی اور ایجوکیشن کے اعتبار سے، دنیا کے، دین کے، یہاں تک کہ دینی عمل کے اعتبار سے، تقوی و طہارت کے اعتبار سے، تعلق مع اللہ اور تقوی کے اعتبار سے کہاں تک بھی پہنچ جائے، پھر بھی خطرہ بھٹکنے کا لگا رہتا ہے۔ یہی صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 30 سے زائد صحابہ کو میں نے دیکھا، کسی ایک کو بھی اپنے بارے میں نفاق سے مطمئن نہیں پایا، ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں نفاق نہ پیدا ہو جائے، کہیں نفاق نہ پیدا ہو جائے، ڈرتے رہتے تھے۔ 30 سے زائد صحابہ کو، بخاری شریف میں ہے، ایک تابعی نے 30 سے زائد صحابہ سے ملاقات کی اور فرماتے ہیں ایک کو بھی میں مطمئن نہیں پایا، سب ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں نفس ہمیں منافقت میں مبتلا نہ کر دے، اللہ کی بندگی مخلصانہ رہنے کے بجائے ہمارے اندر نفسانیت نہ پیدا ہو جائے۔ بہرحال میرے کہنے کا خلاصہ اس تمہیدی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی اصلاح و تربیت اور اپنے گھر والوں کی اصلاح و تربیت کے سلسلے میں کسی سوال کی ضرورت نہیں پیش آتی اور کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے، یا یہ کہ ہر مسئلے کو میں خود حل کر لے سکتا ہوں۔ جن لوگوں کا ایسا ذہن ہے وہ سالک نہیں ہے، انہوں نے ابھی خدا تعالیٰ کی راہ میں قدم بھی نہیں رکھا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اصلاح و تربیت کہتے کس کو ہے، انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اپنا تزکیہ ہوتا کیسے ہے، کچھ نہیں پتہ ہے۔ بس پتہ نہیں کیا خیال دل میں آیا
کہ وہ اس رستے کے لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئے. یعنی میں ایک دفعہ گلبرگہ گیا تو جب بالکل شروع میں پہلی دفعہ وہاں جانا ہوا، ایک بڑے نیک و صالح اللہ کے بندے کی دعوت پر. وہ مجھ سے بزرگ بھی تھے عمر میں اور بڑے نیک آدمی تھے. اب اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تھے تو وہ پیشے کے اعتبار سے انجینئر، لیکن حضرت محی السنہ رحمہ اللہ کے خلیفہ بھی تھے اور ان کے مقرب ترین لوگوں میں سے تھے. تو انہوں نے اپنے گھر میں دینی اجتماع کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، حضرت ہی سے اجازت لے کر، کہ اپنے گھر میں گھر والوں کے لیے کچھ اپنے سسرال والوں کو بلا لیتے تھے، کچھ اپنے جو بھی خاندان کے لوگوں کو جوڑ کر وہاں بیان کا سلسلہ رکھے ہوئے تھے. اس زمانے میں اتنی یہ سب سہولتیں نہیں تھیں کہ آدمی کہیں بیٹھ کر بھی استفادہ کر لے. مہینے میں ایک مرتبہ بلاتے تھے اور ایک دن پروگرام ہوتا تھا ان کے اپنے گھرانے کی اصلاح و تربیت و فکر کے واسطے. تو جب پہلی دفعہ گیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں ایک اللہ والے بزرگ کی مزار بھی ہے. ہم لوگ بار بار صرف مزارات کو جانے کے ارادے سے تو نہیں جاتے اور درست بھی نہیں سمجھتے، لیکن اگر کسی جگہ چلے جائیں اللہ کے وہاں کوئی ولیوں میں زندہ بزرگ موجود ہوں تو نور علی نور ہے، اعلیٰ درجے کی بات ہے کہ تھوڑی دیر ان سے ملاقات کر لی جائے، 10-5 منٹ ان کے نفوس قدسیہ میں اپنا وقت گزار لیا جائے. کیونکہ اللہ کے بندوں کی زیارت اور ان کی ملاقات سے اللہ یاد آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اور اگر وہاں کوئی اللہ کے نیک بندے جن کو زبان خلق اللہ کا نیک بندہ کہتی ہے، تو اس حسن ظن کی بنیاد پر ان کی قبر کی زیارت کر لی جائے اور وہاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت اور رفع درجات کر لیا جائے، تو یہ بھی درست ہے اور جائز ہے. باقی لوگ جو جہالتیں کرتے ہیں، جو اعتقادات رکھتے ہیں، ان اعتقادات کی اکثریت بلکہ تقریباً سب ہی جہل اور نادانی اور علم کی کمی کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں. تو ان کے ساتھ ہم گئے. سید احمد باقی لوگ جو جہالتیں کرتے ہیں، جو اعتقادات رکھتے ہیں، ان اعتقادات کی اکثریت بلکہ تقریباً سب ہی جہل اور نادانی اور علم کی کمی کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں. تو ان کے ساتھ ہم گئے. سید احمد ابن سید یوسف گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، یہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں. اور خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمہ اللہ سلطان الاولیاء حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے واحد خلیفہ ہیں اور بڑے علماء میں سے ہیں. اور خود حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ بڑے علماء میں سے تھے. تو انہوں نے کہا کہ چلیے یہاں چل کر بس زیارت کر لی جائے، قبر کی دعائے مغفرت کر لی جائے. اہل قبر سے کسی قسم کی استعانت اور استفادہ جائز نہیں ہے، شرک میں داخل ہے. اللہ تعالیٰ سے دو نیتوں کے ساتھ ہم جا کر زیارت کر سکتے ہیں. جیسے ماں باپ کے حقوق میں سے ہے کہ ان کی قبر کی زیارت کی جاتی رہے مرنے کے بعد، اسی طرح اہل اللہ ہمارے روحانی سرپرست ہیں جن کی محنتوں کوششوں سے دین منتقل ہو کر ہم تک پہنچا ہے، تو ہم ان کی قبر کی زیارت اپنا روحانی باپ سمجھ کر کریں. دوسرے یہ کہ ان کے لیے دعائے مغفرت اور رفع درجات کی جا سکے. وہ کہیں سے بھی ہو سکتی ہے لیکن زیارت کر کے کرنے سے انسیت محسوس ہوتی ہے. اور تیسرے یہ کہ آدمی اس لیے چلا جائے
کہ اس سے عبرت حاصل کر لے کہ چاہے کسی مرتبے پر پہنچ جائے، موت کی نیند تو سونا ہے، اور ایک دن آدمی کو اللہ تعالیٰ کے حوالے ہونا ہے۔ بہرحال ہم گئے تو خیر وہاں تو سلام عرض کر کے اور مسنون سلام پڑھ کر کے دعا کر کے نکل گئے وہاں سے۔ اس مقبرے کی دیواروں پر پتھر کے کتبے لگے ہوئے ہیں بہت سارے، پتہ نہیں اب تو نہیں، بہت پرانی بات میں کہہ رہا ہوں، 30-35 برس پہلے کی بات۔ تو اس وقت ایک پرانا کتبہ، ان کے ملفوظات کے کتبے لگے ہوئے تھے۔ ایک ملفوظ مجھے اب یاد آیا تو اسی میں یہ اس واقعے کی یاد آ گئی۔ وہ ملفوظ میں بتانا چاہ رہا تھا، ان کے ملفوظات کی کتاب کے حوالے سے وہاں پتھر پر کندہ کر کے دیوار میں لگی ہوئی کتبے تھے۔ ایک کتبے پہ لکھا ہوا تھا کہ سالکین کو چاہیے کہ کم از کم روزانہ اچھی طرح وضو بنا کر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی اصلاح، اپنی ترقی اور اپنی تربیت کے واسطے دعا مانگیں۔ اور کوئی مجاہدہ نہیں کر سکتا، ریاضت نہیں کر سکتا، تو اتنا تو اہتمام سے کر لیا کرے، اور اگر کسی سے یہ بھی نہ ہو سکے تو ہمارے طریق کے حلقے میں قدم نہ رکھے۔ تو دیکھیے کیا فرما رہے ہیں کہ جو آدمی معمولی سے معمولی رہنمائی پر بھی عمل نہیں کر سکتا تو وہ کس ہوس میں مبتلا ہے، کس شوق میں مبتلا ہے، کہ یہ شوق کبھی پائے تکمیل کو پہنچے گا؟ کبھی زندگی میں وہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی حضور حاضری کا شرف حاصل ہو جائے اور وصول اللہ، تعلق مع اللہ کی دولت نصیب ہو جائے؟ تو نہیں، اب صرف دینداری یہ سمجھی جاتی ہے کہ بھائی ہم داڑھی نہ مڈائیں اور اس سے آگے بڑھے تو نماز پڑھ لیں، وضاقتہ میں پینٹ بشرٹ وغیرہ نہ پہنے، بس اس کو سمجھا جاتا ہے کہ ہم دیندار ہو گئے۔ حالانکہ یہ دین کا حصہ ضرور ہے، لیکن اس سے کہیں اہم دین ہمارا چھوٹتا چلا جا رہا ہے۔ نہ اخلاق درست ہو رہے ہیں، نہ اعمال درست ہو رہے ہیں۔ ایک آدمی کی وضاقتہ کی کوتاہی اللہ کے ہاں درگزر کی جا سکتی ہے، بالخصوص جب کہ وہ ماحول سے مرعوب ہو اور ہمت نہیں کر پا رہا ہو، پسند بھی نہ کرتا ہو لیکن مبتلا ہو، تو وہ تو درگزر ہو سکتی ہے، لیکن بد اخلاقیاں، نماز روزے کی کوتاہیاں، صریح گناہوں کے اندر ابتلا، یہ کیسے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا، کیسے معاف ہو سکتی؟ تو بہرحال ایک بڑا حصہ دین کا ابھی باقی ہے جس کو ہم جان بھی نہیں سکے، اختیار کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور یہ سب اس وجہ سے کہ عرف میں کچھ چیزیں دینداری کا، عورتوں میں مثلاً باہر نکلے تو برقع پہن کے نکلتی، اور گھر میں نماز پڑھ لیا کرتی، دیر سویر جیسے بھی ہو جائے بہرحال نماز پڑھ لیا کرتی، نہ اس میں کوئی ذوق، نہ اس کے اندر کوئی لذت، نہ اس کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق، نہ اس کی وجہ سے ہماری لغو لایانی اور غیبتیں اور جھوٹ اور گناہوں کا سلسلہ کچھ بھی متاثر ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہی جہالتیں، وہی پرانا طریقہ حیات، وہی سوچ، وہی فکر، وہی اعمال، وہی اخلاق۔ بس ذرا برقع پہن لیا، وہ بھی صرف باہر جاتے وقت، گھر میں تو ساری بے پردگیاں چلتی، صرف باہر نکلتے وقت برقع پہنتے ہیں۔ گھر میں پردہ کرنے والے دیندار 100 میں 2 ملنے مشکل ہیں جو گھر میں بھی اعزہ اور رشتہ داروں سے شرعی حکم کے مطابق پردے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو بس ایک ہے کہ سماج میں ہم دیندار کہلا دیے جائیں، بس کافی ہے، اور اللہ پاک بھی دیندار سمجھ لے، اس کا ابھی فکر لوگوں میں پیدا نہیں ہوا۔ ہم لوگ بالکل اس معاملے میں بہت کمزور ہیں کہ اللہ مجھے دیندار مان لے، میں کیسے ایسا بن سکتا ہوں، میں کیسے ایسی بن سکتی ہوں، اس کی کوئی فکر ہم کو نہیں ہے۔ ہوتی تو ضرور ہمیں مشکلات پیش آتی، اور مشکلات کے لیے اپنے بڑوں سے رجوع کرنا پڑتا، اس لیے کہ کتنی مشکل پیش آ جاتی ہے، کتنا بڑا ہو جائے۔ آخر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صدیق اکبر بن جائے،
تو بھی ان کو ضرورت تھی، متعدد مواقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی فرمائی، اگرچہ کہ وہ از خود نبی کے رستے پر اتنے زیادہ چلتے تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمارے درمیان جب بھی بات نکلتی کہ نبی سے سب سے مشابہ اور قریب تر کون ہے، تو سب کی زبان یہی کہتی کہ ابو بکر ہے۔ اتنے عاشق اور اتنے متبع تھے، ان کو بھی کئی مرتبہ احادیث کے مطالعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی، تو باریک باتوں کی نشاندہی ہوئی اور انہیں سمجھ میں آیا کہ ارے واقعی یہ غلطی ہو رہی تھی۔ تو کون سا مقام ہے جہاں آپ پہنچ گئے ہیں اور آپ کو فکر بھی نہیں ہے کہ ہمیں کچھ سیکھنے کے لیے کسی کی ضرورت ہے؟ وہ کون سا مقام ہے جہاں پہنچ کر آپ بے فکر ہو گئے ہیں کہ صاحب اب تو ہم دیندار ہو گئے ہیں؟ اگر صدیقیت کا مقام بھی محتاج ہے نبی کی نگرانی کا، تو آپ کون سے مقام پر ہیں جہاں کسی کی ضرورت نہیں؟ یہ ہے سب سے بڑی غلط فہمی جو ہم لوگوں میں، ہمارے علماء میں، ہمارے عوام میں اور ہمارے دیندار طبقے میں پیدا ہو گئی۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو توفیق کے بعد بے توفیقی اور ہدایت کے بعد گمراہی اور تذکیر کے بعد غفلت، اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ دنیا دار لوگ جنہیں ابھی توجہ بھی نہیں ہوئی ہے دین کی طرف، ہم سے بہتر ہے۔ اس واسطے کہ انہیں توجہ نہیں ہوئی ہے اس لیے غفلت کر رہے ہیں۔ اگر توجہ ان کو ایسی دلا دی جاتی اور ایسے ماحول اور ایسے مواقع ان کو مل جاتے جیسے ہمیں دیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے، تو شاید وہ ہم سے کہیں آگے اس سفر میں نکل جاتے اور آگے بڑھ جاتے، کیونکہ وہ بیکار لوگ نہیں ہیں، وہ کام کرنے والے لوگ ہیں، محنت کرنے والے لوگ ہیں، سمجھ کے لوگ ہیں، لیکن ان کی ساری فکریں اور محنتیں دنیا پہ لگ رہی ہیں۔ شاید ان کو رستہ دکھا دیا جائے تو انہی محنتوں کے ساتھ دین پہ چل پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور ہمیں اس توفیق اور اس ہدایت اور اچھے خیالات جو دل میں ڈالے جاتے ہیں اس کا حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے غافل نہیں رکھا تھا، میں نے تجھے دل میں بار بار ڈالا تھا۔ ایک انڈیکیٹر ہے جو میں جلاتا جا رہا تھا، جس کی چمک تیرے دل میں اٹھتی جا رہی تھی، لیکن جیسا کہ میں نے جمعہ کے مجلس میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں اور کافروں، مکہ کے کافروں اور مشرکوں کی مثال دی، اور مثال دے کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کبھی کبھی ان کے دل میں بھی آتا ہے کہ بھئی بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، مان لینا چاہیے۔ تو مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ یہ بڑا استغنا اللہ بتا رہا ہے، تو بڑی استغنا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں، میں یوں ہی بھٹکتا چھوڑ دوں گا، مجھے کیا پرواہ ہے کسی۔ تو بہرحال یہ جو بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دلوں میں جو من جانب اللہ ایک روشنی چمکتی ہے، ایک انڈیکیٹر سمجھو کہ روشنی کا یا آواز کا، وہ ہمیں متوجہ کرتا رہتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کہ نہیں بھائی نیک بننا چاہیے، مسلمان کامل بننا چاہیے، متبع سنت بننا چاہیے۔ جو دل میں اندر سے ایک آواز آتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک روشنی ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہ، کہیں اللہ تعالیٰ اس نور کو واپس تو نہیں لے رہا ہے؟ اگر غفلت مسلسل ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اس نور کو اللہ تعالیٰ واپس لے رہا ہے، اور یہ بڑی فکر کی اور ڈرنے کی بات ہے۔ لیکن غفلت مسلسل نہیں ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بندہ بنا دینا چاہتے ہیں اور جلد سے جلد ہمیں نیک دیکھنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ برابر ہمیں یاد دہانی کرا رہے ہیں اور بار بار توجہ دلا رہے ہیں۔ تو اس کا اگر ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو اس بے نیاز ذات سے اس کا اندیشہ اور خطرہ برابر لگا ہوا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی استغنا کی آنکھیں بند کر لے، اور پھر اس کے بعد ہم بندوں کے لیے اس کو کوئی ہماری طرف کوئی عنایت نہ رہے۔ ایسا ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے، اس بے نیازی سے ہمارے نبی بھی ڈرتے رہتے تھے۔ ہم لوگ تو کیا اہمیت رکھتے ہیں، کیا مقام۔ بہرحال یہ کچھ ابتدائی ضروری بات طریقت اور سلوک کی
حقیقت کو واضح کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور خدا کرے کہ ہمارے اندر فکریں پیدا ہوں اور ہم جگہ جگہ محسوس کریں کہ یہ بات قابل اصلاح ہے اور اس کی فکر ہونی چاہیے، اور یہ بات قابل اصلاح ہے اور اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ تو کیسی ہونی چاہیے؟ معمولی قسم کی ہو تو خود ہی ارادہ کر کے اس بری بات کو چھوڑ دیجئے۔ سمجھنے کی بات ہو اپنے بڑوں سے سمجھیے، اور رستہ نہیں سمجھ میں آتا تو اس کو بھی سمجھیے، بس۔ اب یہ جو چند سوالات آئے ہیں، کل اعلان کر دیا گیا تھا سوالات کا، اس لیے کہ یہاں پر جب لوگ حاضر ہوتے تھے تو خود لے کے آتے تھے اور وہیں بیٹھ کے لکھ کر کے رکھ دیتے تھے، لیکن اب چونکہ مجلس میں لوگ حاضر نہیں ہیں، اس لیے اس پر واٹس ایپ پر منگا لیے گئے تھے۔ تو چند حضرات نے اپنا سوال رکھا ہے، اس کا جواب دیتا ہوں سلسلہ وار۔ پہلا سوال یہ ہے کہ صبح و شام اس حال میں کرو کہ دل میں کسی مومن کے لیے میل نہ ہو۔ اس سنت پر پختہ عمل کی وضاحت ہو تو آسانی ہوگی۔ ابھی سوچتا ہوں کہ سارے مومن مجھ سے اچھے ہیں، تو کیا اتنا سوچ لینا کافی ہے؟ اس سے دل کی صفائی ہو گئی؟ یہ پہلا سوال ہے۔ یہ دراصل سائل ایک حدیث شریف کی وضاحت چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بڑی محبت سے اور بڑے پیار سے فرمایا کہ بیٹا، اگر تم سے ہو سکے تو تم صبح و شام اس طرح کرو کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے کوئی میل نہ ہو۔ لیس فی قلبک غش لأحد، اس طرح صبح و شام کیا کرو۔ تو ظاہر ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی جامع نصیحت ہے، اور جوامع الکلم میں سے ہے، نکتے کی بات ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے پہلے اس کا فائدہ بتایا، اور فائدہ یہ بتایا کہ اگر دنیا میں تم چین کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، امن سکون اور آرام اور خوشی سے رہنا چاہتے ہو، تو ایک اس کا گر بتاؤں۔ پھر آپ نے اس کا گر بتایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو بس صبح و شام اس طرح کرو کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے غش، غل اور کینہ، کپٹ جس کو کہتے ہیں، میل، زیادہ مقدار میں بھی ہوتا ہے، کم مقدار میں بھی، جیسے میل ہے تھوڑا بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے، جو بھی ہو یہ نہ ہو، اور تمہارا دل صاف رہے ہر میل سے۔ یہ فائدہ بتا کر یہ نصیحت حضور علیہ السلام نے فرمائی، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ فائدہ ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ساری دنیا بے چین ہے اور تڑپ رہی۔ یہ دن رات کی محنتیں اور یہ لاکھوں کروڑوں کا زندگی پر صرفہ و خرچہ، اور یہ ساری تگ و دو اور دغدغہ، یہ سب کا سب اس لیے ہے کہ زندگی خوشگوار اور پرسکون گزر جائے۔ اور اس کا ایک آسان رستہ نبی بتاتے ہیں تو اس کی یہ دنیا کی کسی عقل مند کے ذہن میں بھی نہیں آیا، اور نہ دنیا نے اس کو سکون زندگی کے اسباب میں شمار کیا ہے۔ حالانکہ یہ واحد سبب ہے کہ اگر یہ آ جائے تو وہ مقصد حاصل ہو جائے، بغیر پیسے کے، بغیر روپے کے، بغیر جائیداد کے، بغیر یہ ساری چیزیں تو اور زندگی کو مصیبتوں میں ڈالنے والی ہے۔ وہ یہی ہے، لیس فی قلبک غش لأحد، تمہارا دل اتنا صاف ستھرا ہو ہر انسان کی طرف سے کہ کسی کی طرف سے کوئی میل نہ ہو۔ یہ میل ہی دل کو گدلا اور گندا کرتا ہے اور سکون چھین لیتا ہے۔ یہ نہ ہو تو سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ اس کے لیے مالدار ہونے کی ضرورت ہے، نہ بنگلے کی ضرورت ہے، نہ موٹر کی ضرورت ہے، نہ پیسے، نہ بیلنس، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک صفت قلبی ہے، اور ایک صفت خلقی ہے۔ اگر یہ پیدا کر لو تو سب مسائل حل۔ تو یہ عظیم الشان حضور علی۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نصیحت کے بعد ایک اور اہم بات فرمائی۔ وہ بات ایسی ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ صفت خود بخود پیدا ہو جائے گی ہمارے اندر، یعنی وہ ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ وہ یہ کہ آپ نے فرمایا ھذا من سنتی،
فمن احب سنتی احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ تو دیکھو یہی ہے۔ حضرت انس تو ان کے بچے تھے، چھوٹے سے خادم تھے، بچپن سے پلے ہوئے تھے، بڑے پیار سے ان سے فرمایا دیکھ بیٹا یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ تو ایسا ہی ہے، میں جو ایک خوشگوار زندگی لاکھوں کروڑوں ہموم و غموم کے درمیان میں گزار رہا ہوں، اس کا سبب یہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے کہ میرے قلب سب سے صاف، امت سے کیا برائی دل میں رکھوں، امت فرما بردار ہے، اس کی بھی میرے دل میں محبت ہے، امت نافرمان ہے، ان کی بھی میرے دل کے اندر محبت ہے، اور اس وجہ سے ان نافرمانوں کی نافرمانی سے مجھے دکھ ہوتا ہے، لیکن دل میں ان کی طرف سے کوئی کینہ نہیں، کوئی غل نہیں، غش نہیں۔ تو جیسے نبی کا دل تھا کہ برائی کو برائی سمجھتے تھے، برے آدمی کے برے عمل کو برا سمجھتے تھے، لیکن اس آدمی سے محبت اور خیرخواہی رکھتے تھے، اور اس خیرخواہی کی وجہ سے اس کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور اس کے کسی اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچاتے تھے، اور اگر اس کو ضرر پہنچ جائے مقدر سے تو اس سے کبھی خوشی نہیں ہوتی تھی، بلکہ دکھ ہی ہوتا تھا کہ ہائے بیچارے کو یہ تکلیف پہنچ گئی، یہ تکلیف پہنچنے کے بجائے ہدایت مل جاتی تو اس کا کتنا کام بن جاتا۔ بس یہ ہمدردی اور خیرخواہی تو پیدا ہوئی، لیکن کسی کی تکلیف سے خوشی نہیں ہوئی، کتنے بڑے بدتر دشمن کی تکلیف سے خوشی نہیں ہوئی۔ کہا گیا کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول مر گیا ہے، اور منافقت پہ مر گیا ہے، عداوت نبوی پہ مر گیا ہے، حالانکہ اس شخص نے بہت ستایا تھا، بہت دل دکھایا تھا، لیکن حضور علیہ السلام کو بجائے اس کی طرف سے اس وقت میں یہ آنے کے کہ چلو خس کم جہاں پاک، ایک مصیبت دور ہو گئی، ایک میرا دشمن اٹھ گیا زمین سے اور زمین پاک ہوئی، اور اس کے ضرر سے امت کو نجات مل گئی، ایسا کچھ نہیں سوچا، بلکہ حضور علیہ السلام کو ایک دکھ دل میں ہوا، کاش کہ وہ مرنے سے پہلے ہی صحیح ایمان لا کر اور ہدایت پا کر مر جاتا تو اس بیچارے کا کام بن جاتا، اب تو اس بیچارے کا کام مشکل میں پڑ گیا۔ میں کیا کر سکتا ہوں کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائے؟ تو اپنا جبہ مبارک اتار کر دیا اور ان کے بیٹے سے کہا کہ تمہارے ابا کو میرے اس قمیص میں کفنا دو، کیونکہ وہ کپڑا جو نبی کے جسم سے مس ہوا ہو، جس پر نبی کی نظر پڑی ہو، جس پر نبی کا جسم لگا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وقیع اور قابل قدر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب اتنا قیمتی جبہ کہ نبی کا پہنا ہوا استعمال کیا ہوا کسی انسان کو پہنا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ میری اس قمیص کو دیکھ کر اس بندے پر شاید رحم فرما دے۔ اس امید پر حضور نے اپنی قمیص نکال کے دے دی اور کہا یہ پہنا دو، اس میں تدفین کر دو اس کی۔ اور پھر جب تدفین ہو گئی تو حضور علیہ السلام ان کے بیٹے کے ساتھ جو پکے سچے مخلص مسلمان تھے کھڑے ہو گئے اور فرمایا چلو میں چل کر کے نماز جنازہ پڑھ دیتا ہوں اس کی قبر پر، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میری دعا سے اس کی مغفرت فرما دے، کیونکہ میں تو اللہ کا محبوب ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحم کر دیں گے اور میرا دل رکھنے کے لیے شاید اس کو بخش دیں گے۔ تو اٹھ کے کھڑے بھی ہو گئے حضور علیہ السلام اور جلدی چلنا بھی شروع کر دیے، لیکن عمر فاروق نے آپ کی چادر تھام لی اور کہا یا رسول اللہ، کیا آپ کو اس کا حکم نہیں ملا ہے کہ مشرک کی نماز جنازہ نہ پڑھیں؟ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فرمایا کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اور اگر میں اللہ تعالیٰ سے بہت دفعہ مغفرت کے لیے کہوں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میری اس ضد کو اور میری اس محبت اور ناز کو، جو بجا طور پر نبی کو مقام ناز حاصل تھا، اگر میں یہ ناز کروں اللہ سے اور بار بار کہوں تو شاید اللہ پاک اس کے اوپر رحم فرما دے۔ تب اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی استغفر لہم او لا تستغفر لہم،
ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم. حضور نے کہا تھا کہ شاید میں 70 مرتبے کروں تو اللہ مان لے گا. 70 سے مراد عربی میں بہت دفعے. تو اللہ نے فرما دیا کہ اے نبی یہ قانون میرا اٹل ہے کہ مشرک کی کافر کی مغفرت نہیں ہے، آخری سانس تک بھی اس کو مہلت ہے. لیکن اگر وہ مرنے سے پہلے بھی نہیں باز آیا تو اب کوئی مہلت موقع اس کے لیے نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ 70 دفعے کروں یعنی بہت کروں تو شاید اللہ مان لیں گے، لیکن آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں آپ بہت کریں تو بھی میں ماننے والا نہیں، اور وہ تو میرا بھی گستاخ آپ کا بھی گستاخ، میں کسی کو اب درگزر نہیں کروں گا. تو دیکھیے نبی کا دل کتنا صاف ہے، بس اس سے یہ آئینہ کیسا آئینہ ہے دل یہ سمجھ میں آ رہا ہے. اور یہی دلوں کو صاف رکھنے کا حکم ہے، یہی مطلب ہے. اب اس میں جو کہا گیا ہے کہ سنت پر پختہ عمل کی وضاحت ہو، تو یہ وضاحت ہے کہ بھائی جس سے ہمارے دل میں بغض ہو سکتا ہے، ہم نے نہیں رکھا عقلاً لیکن طبعاً ہو سکتا ہے، جس کی حرکت سے ہمارا دل دکھی ہے، یا جس کے مسلسل ہمارے نقصان پہنچانے یا بے آبرو کرنے کی ٹیس دل سے نہیں نکلتی، تو وہ تو طبعی اور فطری چیز ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو نکال ہی دیں بالکل دل سے. لیکن ہم عقلاً جو چیز کر سکتے ہیں، اور جو آگے ایک سوال آ رہا ہے اس سوال کا جواب بھی یہی ہے کہ جو ہم عقلاً کر سکتے ہیں وہ تو کریں. اور وہ جو بات ہے اختیاری اور غیر اختیاری کی، تو طبعی کیفیت کو بدلنا غیر اختیاری ہے، اس پر ہمارا کوئی مواخذہ نہیں. اور عقلی طور پر علمی طور پر قرآن حدیث کی روشنی میں اپنے دل کو جتنا ہم صاف رکھ سکتے ہیں اتنا صاف رکھنا، اور جن لوگوں سے دل صاف ہے ان کے ساتھ جیسا سلوک ہمارا ہے ویسا سلوک اس کے ساتھ بھی کرنا جس کی طرف سے دل صاف نہیں ہے، نہ چاہ کے بھی زبردستی. تو یہ ہے سنت پہ عمل کرنا بس. باقی طبیعت تو طبیعت ہے بھائی، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار کوئی ہمیں رلائے کیوں. تو اگر کوئی ستاتا ہے تو تکلیف تو ہوگی، اگر کوئی رسوا کرتا ہے تو دل ٹوٹ جائے گا، اگر کوئی آدمی نقصان پہنچاتا ہے ہر وقت ہماری بدخواہی کرتا رہتا ہے تو ایک کانٹا دل سے میں چبھ جائے گا جو نکل نہیں پائے گا تا وقت کہ وہ اپنا حال نہ بدلے. اور اب وہ حال بدلے نہ بدلے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اپنا دل آئینہ رکھیں بالکل صاف ستھرا. تو ہم اپنے دل کو صاف ستھرا کر لیں گے اپنی عقل سے، اپنے علم کی روشنی میں، اپنے نبی کی سنت اور اسوے کی روشنی میں بس. تو حاصل یہ ہوا، کیسے پتہ چلے کہ میں دل صاف کر لیا ہوں؟ کیسے پتہ چلے؟ تو پتہ اس طرح چلے گا جن لوگوں سے ہمارا دل صاف ہے ان کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے اس کے ساتھ بھی کریں، جس سے ہمارا دل صاف نہیں ہے اس سے بھی کریں، زبردستی کریں، جی نہ چاہ کے کریں. ان لوگوں کے ساتھ اپنے دل کی خوشی سے ہوتا ہوگا یہ حسن سلوک، تو اس کے ساتھ دل نہ چاہ کے زبردستی ہی سے ہی کریں. جب ہم ایسا کرنے لگیں تو پھر مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے سنت پہ عمل کر لیا ہے اور ہمارا دل صاف ہے. اب وہ جو فطری طور پر طبعی طور پر دل میں ٹیس ہے یہ نہیں نکلے گی، اور جو داغ لگ گیا سو لگ گیا یہ نہیں ختم ہوگا. یہ تو تب ہوگا جب کہ ہم جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، اور جب جنت پر فرشتہ روک دے گا اور روک کر کے دلوں میں سے کدورتوں کو نکال دے گا اور ساری یادیں بھلا دے گا، اور اس کے بعد جنت میں بھیجے گا تاکہ وہ ٹیس جو عمر بھر نہیں نکلی وہ جنت میں نہ ستائے. وہ کانٹا پھر جنت میں بھی چبھتا رہے گا، اس لیے جنت میں جانے سے پہلے قدرتی طور پر نکال دیا جائے گا. دنیا میں اس لیے نہیں نکالا جائے گا کہ دنیا میں تو ہمیں مجاہدے پر ڈالا گیا ہے، مجاہدہ نہیں ہوگا تو پھر کیا بندگی کی آزمائش ہوگی، اس لیے دنیا میں نہیں نکالا جائے گا. دنیا میں وہ کھٹکتا ہی رہے گا، لیکن ہم اس کے باوجود اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں گے اور محبت کا معاملہ کرتے رہیں گے. تو یہ ہماری ریاضت ہوگی. اس ریاضت میں ترقی ہوتی رہے گی اللہ تعالیٰ کے قرب میں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کی عنایتوں میں.
پھر جب اس امتحان کی ضرورت نہیں رہے گی تو اللہ اپنی قدرت سے دلوں سے نکال دیں گے. اب پھر دل بالکل کسی کی طرف سے بھی بہشت آجا کے آزار نباشد کسے رابا کسے کارے نباشد. جب بہشت وہ ہے لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. کوئی بات تکلیف کی سننا بھی نہیں ہے وہاں تو بس امن و امان ہی کی باتیں سننی ہے، خوشی و فرحت ہی کی. تو بس یہ مجاہدہ ہے، اور اس مجاہدے کو اس طرح کر کے مطمئن ہو جائیں. سوال نمبر 2، اہلیہ نمازوں کی پابند ہیں، چند ماہ سے گھٹنوں میں درد کی وجہ سے نماز بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں، جبکہ نماز میں قیام ضروری ہے. میں بار بار قیام کرنے کے لیے توجہ دلا رہا ہوں، وہ نہیں مانتی، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں ایسا ہے کہ مسئلہ تو یہ سب کو پتہ ہے کہ جو کام آدمی کرنے پر واقعی قادر نہ ہو اس میں اللہ تعالیٰ عذر کو معتبر مانتے ہیں. چنانچہ اگر یہ گھٹنوں کی تکلیف اتنی ہے کہ 2 رکعت نماز، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4، یہ فرض نماز بھی ہم کھڑے ہو کر نہیں ادا کر سکتے، یعنی زیادہ سے زیادہ 4 رکعت کی نماز ہے، تو 4 رکعت کی نماز میں ہمیں 4 دفعے بیٹھنا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا. تو 2 رکعت کی نماز میں ہمیں 1 رکعت کے لیے اٹھنا پڑے گا، 1 رکعت کے لیے جانا پڑے گا، بس ختم. تو یہ 2 مرتبہ گھٹنوں پر بار پڑے گا. مثلا فجر کی نماز میں 2 مرتبہ گھٹنے پر بار پڑے گا. جب ہم کسی طریقے سے سجدے میں جائیں اور جب ہم سجدے سے اٹھ کر کھڑے ہوں، رکوع تک تو لوگ عام طور سے کر ہی لیتے ہیں گھٹنے میں درد ہونے کے باوجود، یعنی کھڑے ہوں تو کھڑے ہو جا سکتے ہیں، بیٹھ جائیں تو بیٹھ جا سکتے ہیں، لیکن یہ بیٹھنا اٹھنا ان کے لیے تکلیف دہ سبب ہوتا ہے. تو یہ بیٹھنا اٹھنا اگر فجر میں 1 دفعے جو ہوتا ہے کہ 1 دفعے بیٹھنا پڑے گا، 1 دفعے اٹھنا پڑے گا، تو اگر اتنا تو کر لے سکتے ہیں تو فجر کھڑے ہو کے پڑھیں. اور 3 دفعے نہیں کر سکتے، 3 رکعت میں 2 دفعے بیٹھنا پڑے گا، 2 دفعے اٹھنا پڑے گا، یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے. تو مغرب میں نہ بیٹھ کے پڑھ لیں. اور اگر 3 دفعے کر سکتے ہیں لیکن 4 دفعے کرنا شاق ہو رہا ہے تو پھر ہم ظہر عصر عشاء میں تو بیٹھ کے پڑھ لیں، کیونکہ مغرب کی نماز بھی کھڑے ہو کے پڑھ لیں. یعنی جہاں تک ممکن ہو قیام، اس وقت تک ہم کو قیام کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، فرض نماز. باقی آپ سنتیں وغیرہ بیٹھ کے پڑھ لیجئے اگر گھٹنوں میں تکلیف ہو، چاہے کرسی پر بیٹھ کر کے چاہے نیچے بیٹھ کر. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر خفض و رفع کہتے ہیں اس کو، یعنی نماز میں اٹھنا بیٹھنا، یہ نماز میں اٹھنے بیٹھنے کے جتنے کام ہیں اگر یہ مشکل ہیں تو پھر دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر کے سجدوں کے ساتھ نماز پڑھی جائے، سجدوں والی نماز پڑھی جائے، اس لیے کہ سجدہ نماز کا اہم ترین رکن ہے. اگر وہ ممکن ہے تو پھر اسے بھی نہ چھوڑا جائے. اب اگر یہ بھی مشکل ہے تو پھر اشارے والی نماز ہے، تو یہ تو بالکل معذور کی نماز ہے، اور یہ نماز بحکم نماز ہے، ورنہ اصل نماز تو رکوع سجدے والی نماز ہے. اس لیے جو اشاروں والی نماز ہوگی کہ رکوع کا بھی اشارہ کیا، سجدے کا بھی، تو جس کو تکلیف زیادہ ہو نفلیں پڑھ لے اس طرح، لیکن فرض کے لیے بہرحال پوری کوشش کرنا چاہیے. اب یہ کہ درد تو ایک مخفی چیز ہے، ہماری سمجھ میں آ نہیں سکتا کہ بھئی درد کتنا ہے اور کیا ہے، دوسرے کو تو سمجھ میں آ نہیں سکتا. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے تمام مسائل میں یہ کہتے ہیں کہ مبتلا بہی کی رائے پر چھوڑ دیا جائے. مبتلا بہی یعنی یہ تکلیف جس کو ہو رہی ہے اس کو مسئلہ بتا کر اس کے سامنے یہ مسئلہ چھوڑ دیا جائے، مسئلہ وضاحت کر دیا جائے کہ بھائی جہاں تک ممکن ہو قیام کرنا چاہیے. اب تکلیف کی کیا نوعیت ہے ہم نہیں جانتے، آپ جانتے، آپ کا اللہ جانتا ہے. فیصلہ اب آپ کر لیجئے کہ بیٹھ کے پڑھنا کافی ہے یا کھڑے ہونا ضروری ہے، یہ فیصلہ خود ہی کر لیں. تو بس یہ مسئلہ اس طرح بتا کر ان کے
اہمیت پوری بتا کر پھر رائے اسی کی رائے ہے جس کو تکلیف ہو رہی ہے. ہم کیسے کہیں گے نہیں ہو رہی ہے اتنی تکلیف آپ کو, ہم کیسے کہیں. ہاں اب شوہر ہی ہے, آثار و قرائن سے سمجھ میں آ رہا ہو کہ سب بھاگ دوڑ ہو رہی ہے, آنا جانا ہو رہا ہے, اماں کے گھر سے فون آ جائے, بہن نے بلا لیا, ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے, بازار جا رہے, سامان لا رہے, سب کر رہے, اور جب نماز کا وقت آ رہا ہے تو درد کی بات کر رہے ہیں. تو اگر وہ تجربے سے سمجھتا ہے تو تنبیہ کر سکتا ہے حکمت عملی کے ساتھ کہ دیکھو بھائی اور سب کام تو آپ کر رہے ہو, اس کام میں کیا دشواری ہو رہی ہے, دوسرے کاموں کو کم کرو اور یہ کام ضروری ہے اس لیے اس کے لیے قوت بچا کے رکھو, اور اس کو پہلے فارغ ہو, پھر جتنی طاقت بچے اس سے دوسرے کام کرو. یہ بہرحال افہام و تفہیم اور مسئلے کی وضاحت کے بعد عند اللہ جواب دے نہیں ہے شوہر. یہ تیسرا سوال تھا کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ ریاضت سے اخلاق جبلیہ زائل نہیں ہوتے, ہاں مزمحل ہو جاتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں جتنے بھی اخلاق ہیں اچھے ہوں یا برے, خلق فطری عادت کو, انسان کی فطری عادات کو خلق کہتے ہیں. اگر وہ بری ہو تو اس کو سیئہ بڑھا دیتے ہیں, اگر اچھی ہو تو حسنہ بڑھا دیتے ہیں اس کے ساتھ. تو جتنی بھی انسان کے اندر بری عادتیں ہیں اور وہ جبلت کے طور پر ہے, جبلت مطلب پیدائشی ہیں اور نیچرلی اس کا یہ مزاج ہے اور یہ کیفیت ہے, تو اس کے بارے میں محقق مشائخ کا یہی کہنا ہے کہ یہ قابو میں آنے والی چیز نہیں ہوتی. یعنی یہ یکسر بدل جائے ایسا ہوتا نہیں, اس لیے کہ جب وہ تخلیق میں شامل ہے اس کے, تو اس کی تخلیق اور اس کی پیدائش اور اس کی بناوٹ کا گویا ایک حصہ بن گیا ہے. اس لیے وہ عادتیں انسان سے جڑ سے نکل جائیں یہ نہیں ہو سکتا. تو مشائخ کے ہاں مجاہدات کے بعد, ریاضتوں کے بعد اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں سے محنتیں کرنے کے بعد اور فکر کے ساتھ اس کی نگرانی رکھتے 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 یہ عادت مزمحل ہو جائے گی, یعنی کمزور پڑ جائے گی. کمزور پڑ جائے گی تو اس سے صدور نہیں ہوگا زیادہ. پھر جب وہ کمزور پڑ جائے تو نگرانی کافی ہوگی, سرسری نگرانی رکھے, وہ عمل میں نہیں آئے گی, عمل میں نہیں آئے گی. اور نگرانی چھوڑ دیں گے تو پھر وہ کمزوری میں بھی وجود میں آئے گی, پھر طاقتور بننا شروع ہو جائے گی, کیونکہ جبلت میں سے نہیں نکل سکتی. جیسے کہتے ہیں نہیں کہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کے اسی ملفوظ کو کہا ہے کہ جبل گردت اے دل جبلی نہ گردت, کہ مانا درست اب جبلت نہ ہوگی, درست نہیں ہوگی, جبلت درست نہیں ہوگی. یہ مطلب کہ مانا درست اب جبلت نہ ہوگی, جبلت اب درست نہیں ہوگی, یہ مان لیا. کیونکہ پہاڑ ٹل سکتا ہے لیکن انسان کی فطرت نہیں بدل سکتی. پہاڑ ٹل سکتا ہے تو اتنا جو ناممکن بتایا گیا ہے فطرتوں کے بدلنے کو, تو اس کے بعد کہتے ہیں انسان کو یہ حکم بھی نہیں دیا گیا ہے کہ آپ اپنی فطرت بدل لیجئے. یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ کی فطرت میں کوئی چیزیں ایسی رکھی گئی ہیں جو بری ہیں اور ناپسندیدہ ہیں, تو اس لیے رکھی گئی ہیں کہ آپ اس کا مقابلہ کریں. تو وہ حکمت آزمائش سے رکھی گئی ہیں, حکمت امتحان و ابتلا کی وجہ سے رکھی گئی ہیں. لہٰذا ہم نکالیں گے تو نہیں اس کو, لیکن آپ کو ٹکراتے رہنا پڑے گا آخر تک. تو اب جب ٹکراتے رہیں گے تو جس دشمن سے آدمی مسلسل لڑتا رہتا ہے وہ کمزور پڑتا ہے, اگرچہ کہ وہ بھی ہمت نہیں ہارتا ہے, تو کمزور تو پڑے گا کہ بھئی کہاں تک یہ جنگ لڑی جاتی رہے, تو دلچسپی ختم ہوگی, تنگ آ جائے گا, بیزار ہو جائے گا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہی کرتے رہو بس. اس سے ہمارے نفس کے اندر جو رذائل ہیں اور جو فطری رذائل ہیں, جو خارجی ہیں, جو ماحول سے پیدا ہو گئے, صحبت سے پیدا ہو گئے, کچھ غلط لوگوں کے ساتھ رہنے سے پیدا ہو گئے, کچھ غلط اعمال کی وجہ سے پیدا ہو گئے, تو یہ سب اختیاری ہیں.
جب ہم ان کا ازالہ کریں گے تو ان کا ازالہ ہو جائے گا. لیکن یہ چیزیں جیسے غضب ہے اور حسد ہے اور اسی طریقے سے بغض و کینہ ہے اور کبر ہے، یہ آدمی کی جبلت میں ہے. اپنے کو بڑا سمجھنا اور اپنے کو دوسروں سے سب سے اچھا سمجھنا، یہ آدمی کی عادت میں ہے. جیسے مشہور ہے نہیں کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ حبشی تھا، اور اس نے ایک دن اپنے غلام سے کہا، یعنی ایک بادشاہ، عرب کا ایک بادشاہ تھا بہت حسین و خوبصورت، اس کا بچہ تھا. وہ بچہ اسکول پڑھنے جاتا تھا یا استاد کے ہاں اس زمانے میں جیسا بھی ہو. اس نے ایک دن اپنے حبشی غلام سے کہا، حبشی کالا کلوٹا بد شکل ہوتا ہے بالکل، حبشی غلام سے کہا کہ دیکھو وہ بچے کو استاذ کے پاس سے لے کے آؤ، جا کے بچہ پڑھنے گیا ہے اس کو لے کے آؤ. تو اس نے کہا کہ حضور میں آپ کے بچے کو جانتا نہیں ہوں، دیکھا نہیں تھا، محل میں گیا نہیں تھا کبھی، اس کے بچوں کو بادشاہ کے شہزادے کو دیکھا نہیں تھا. نے کہا کہ میں آپ کے بچے کو جانتا نہیں ہوں، کیسے بلا کے لے کے آؤں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ ارے جاؤ تم اسکول میں اور وہاں دیکھو سب سے خوبصورت جو بچہ ہے اسے لے کے آؤ. کیونکہ بادشاہ عرب تھا اور اس کا بچہ بہت خوبصورت تھا، کہ سب سے خوبصورت بچے کو لے کے آؤ. تو وہ گیا اور واپس آیا. جب واپس آیا تو اس کے گود میں، اس کے ساتھ میں ایک بچہ تھا بالکل کالا کلوٹا اور بد شکل. تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی میں نے کیا کہا تھا تم سے، یہ ہے خوبصورت بچہ. ارے میں نے تو سب سے خوبصورت کو لانے، تو سب سے بد شکل کو لے کے آیا. کہنے لگا کہ حضور میں وہاں جا کے بچوں کو دیکھا ایک نظر، تو یہ میرے بچے سے خوبصورت کوئی بچہ نظر نہیں آیا، اس لیے میں اس کو لے کے آ گیا. تو بادشاہ ہنسا اور کہا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے بھائی. اس واسطے کہ ہر باپ کو اپنے بچے سے پیارا خوبصورت کون لگتا ہے، بلکہ ہر شخص اگر آئینے کے پاس جائے تو چاہے وہ زمانے کا سب سے بد شکل کیوں نہ ہو، اسے لگے گا کہ میں اتنا خوبصورت، اس سے خوبصورت کیا انسان ہو سکتا ہے کوئی، یہی اس کو خوش فہمی ہوگی. اور جب کوئی آدمی دوسرے کو دیکھتا ہے تو ہر آدمی کہ ارے ذرا اس کی ناک ٹیڑھی دکھ رہی ہے، ارے اس کے دانت چپٹے دکھ رہے، ارے اس کی آنکھ ایسی، ارے اس کا ایسا دکھ، اس کا ایسا. اور وہ کبھی خود اپنے کو دیکھ لے کہ وہ کیا ہے تو وہ کوئی بھی نہیں دیکھتا. تو مختصر بات یہ ہے کہ یہ جو جبلت ہوتی ہے، ان رذائل کو ہم اگر اپنے اندر خوبیاں سمجھتے رہیں گے تو یہ پرورش پاتے رہیں گے اور ان کے نقصانات سے ہم متاثر ہوتے رہیں گے. اس لیے تربیت کرنا ہے، لیکن جو فطرت میں خدا تعالیٰ نے اپنی حکمت سے کچھ خرابیاں رکھی ہیں وہ اپنے انجام کے اعتبار سے اچھی چیز ہے، لیکن وہ فی الحقیقت ہمارے استعمال کے اعتبار سے خراب چیز ہے. اس لیے اس حسد کو، اس کبر کو، اس بغض کو، اس کینے کو، عداوت کو، جتنی چیزیں بری ہمارے اندر ہو سکتی ہیں اور ہماری فطرت میں ہیں، ان کو صرف کمزور کرنے کا کام کرنا ہے. ہماری تمام تر جد و جہد اور مجاہدے اور ریاضت کے بعد یہ صفتیں ڈھیلی پڑیں گی، اور ڈھیلی پڑیں گی تو زیادہ سر نہیں اٹھا سکیں گی اور ہم بار بار اس کے حملے سے متاثر نہیں ہوں گے. اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اللہ میاں چاہے تو اللہ تعالیٰ رکھتا ہی نہ ہمارے اندر، اور اگر اللہ نے رکھا ہے اور جب ہم اس کے ضرر سے بچنا چاہ رہے تو نکال دے اللہ تعالیٰ. تو دیکھو اللہ نہ رکھتا یہ بھی اس پر بھی قادر تھا، اور نکال دے اس پر بھی قادر ہے. جیسے میں نے بتایا کہ جنت میں جانے سے پہلے نکال دے گا اللہ تعالیٰ، تو اس پر بھی قادر آج بھی ہے اللہ تعالیٰ. لیکن جب اس نے اس کو اس دنیاوی زندگی میں مجاہدے کی مصلحت سے رکھا ہی ہے تو کیوں نکالے گا؟ آپ کو جتنا حکم ہے اتنا کریے. آپ کو حکم یہ ہے کہ مقابلہ کر کے اسے کمزور کر دیجیے. تو اسی کو حضرت نے فرمایا کہ انسان کی فطری عادتوں کا امالہ تو ہو سکتا ہے، ازالہ نہیں ہو سکتا. امالہ کا مطلب رخ بدل دینا، رخ بدل دینا. تو ہم اس کو بدل نہیں سکتے، موڑ دے سکتے، ختم نہیں کر سکتے.
تو رخ موڑ دیں اس کو، اس صفت سے جو اچھے کام کر سکتے ہیں ان اچھے کاموں کے لیے استعمال کر لی جائے، کیونکہ ان صفات کا اچھی جگہ پہ، جیسے ایک انسان کے اندر ضد ہے اور ہمیشہ اپنی باتوں پر ضد کرنا اور بس اپنی انانیت اور اپنے جو بس بول دیا جو کرنا ہے اس میں آ جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں جو ہے بادشاہ میں ضد پیدا ہوتی ہے، عورت میں ضد پیدا ہو جاتی ہے، بچوں میں ضد پیدا ہو جاتی ہے، ایسی ضد کہ اس کا مقابلہ مشکل ہو جاتا ہے. تو خیر بچے تو بچے رہے، لیکن جو بڑے ہیں، چاہے بادشاہ ہو، چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، اس ضد کے مزاج کا صحیح استعمال ہو سکتا ہے. وہ یہ کہ اب اس ضد پہ اڑ جاؤ کہ نماز نہیں چھوڑنی، اس ضد پہ اڑ جاؤ کہ جھوٹ کبھی نہیں بولنا ہے، اس ضد پہ اڑ جاؤ کہ کبھی کسی کی غیبت نہیں کرنا ہے. تو ضد کا استعمال کر لو، اچھے کاموں میں استعمال کر لو. اسی ضد کے ذریعے سے انشاءاللہ بہت سے اچھے کام وجود میں آ جائیں گے، بہت سے گناہوں سے ہم بچ جائیں گے. تو اس کا استعمال کر لیں. یہ امالہ ہے، اس کا رخ بدل دینا. فطرتاً یہ صفت کا نفس استعمال کرے گا گناہ میں اور ہم استعمال کر لیں نیکی میں. یہ نمبر 4، اکابر کے ملفوظات جو کچھ مطالعہ کرتے ہیں اور مجالس میں جو کچھ سنتے ہیں وہ وقتی طور پر ہی یاد رہتا ہے، بعد میں کوئی چیز محفوظ نہیں رہتی اور عمل کے موقع پر بعض دفعہ یاد بھی نہیں رہتی اور کبھی کبھی مواقع پر یاد بھی آ جاتی ہیں. ہمیشہ محفوظ رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، یاد تو ساری باتیں رہنا بہت مشکل ہے. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، بخاری مسلم وغیرہ میں کتاب الفتن میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور بڑا لمبا اور بلیغ خطبہ دیا، اور اس خطبے کا انداز ایسا تھا گویا کہ اب آپ اس دنیا سے رخصت ہونا چاہ رہے ہیں، اس وجہ سے سب باتیں بتا دے رہے ہیں. تو اس میں سب ہونے والے خبریں دے دی حضور. لیکن اس کے آگے حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ حفظ من حفظ و نسی من نسی، جن کو وہ باتیں یاد رہ گئیں، بھول گئے. اور ایک روایت میں من کے بجائے ماں ہے، یعنی جتنی یاد رہ گئیں ہم لوگوں کو، اور جو یاد نہیں رہ گئیں بھول گئیں. ظاہر ہے کہ حضور کا اس دن خطبہ بڑا لمبا تھا. عام طور سے آپ بہت مختصر نصیحت فرماتے تھے تو وہ یاد بھی رہ جاتی تھی. اکثر انہوں نے محفوظ رکھی، صحابہ نے لفظ بلفظ محفوظ رکھی. لیکن ایک دن جب لمبا خطاب فرمایا آپ نے، عصر کی نماز پڑھی اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور مسلسل بیان فرماتے رہے، یعنی تو بڑا لمبا خطاب تھا. لمبے خطاب کو محفوظ رکھنا تو بڑا مشکل کام ہے، کسی سے بھی مشکل ہے، کوئی بھی نہیں رکھ سکتا، ذہین آدمی بھی نہیں رکھ سکتا محفوظ. ہاں، اس میں کی جو باتیں زیادہ دل کو لگی ہیں شاید وہ محفوظ رہ جائیں، ماں بقی چھوٹ جائیں گی. لیکن حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ بھولنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سرے سے دھیان سے نکل گئی، اس لیے کہ اس کے بعد جب میں کوئی حادثہ اور واقعہ رونما ہوتا، مجھے اس کی خبر ملتی یا میں اس کو دیکھتا آنکھوں سے، تو مجھے فوراً یاد آ جاتا کہ یہ حضور نے فرمایا تھا اس دن، یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن بتائی تھی، مجھے فوراً یاد آ جاتی. اور مثال دی ایسے ہی جیسے کسی دوست کو بہت عرصے سے ملاقات نہ ہوئی ہو، تقریباً بھول گئے ہوں، اور اس کے ایک عرصے کے بعد وہ کہیں ہمیں مل گیا، تو اس کے نظر آنے کے بعد آدمی ذرا غور سے دیکھتا ہے تو اس کی چھٹی حس جاگ جاتی ہے اور پیچھے سے یادداشت آگے کی طرف آتے آتے بالکل سامنے آ جاتی. اچھا آپ ہیں، فوراً آدمی پہچان لیتا ہے، گلے لگا لیتا ہے، وہ مل جاتا اس سے. تو فرمایا بس اس طریقے سے ہم ان باتوں کو بھول گئے. مطلب یہ ہے کہ ہمارے دماغ کے پچھلے حصے میں چلی گئی، لیکن جیسے جیسے وجود میں آتی گئی تو وہ تازہ ہو کے سامنے آ گئی. ارے یہ تو حضور نے بتایا تھا. تو میں لوگوں سے کہتا تھا آپ کو یاد نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، ان کو بھی یاد آ جاتا. تو یہ جو ہم دین کی باتیں سنتے ہیں، بیانات میں بیٹھتے ہیں یا پڑھتے ہیں نا، تو اگر غور سے، دھیان سے، توجہ سے سنے پڑے تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ صاحب آپ اس کو بالکل اسی طریقے سے یاد رکھ لیں. ایسے حافظے تو شاید و باید ہوتے ہیں، اور النادر کالمعدوم، اس سے بحث ہی نہیں کی جا سکتی. اکثر حصہ بھول جائیں گے
جو باتیں زیادہ اپنے جی کو لگی وہ یاد رہ جائیں گی پھر بھی. تو اس کا ایک طریقہ ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو دوسروں سے بولنا شروع کیجیے. دوسروں سے جب بولیں گے تو ذہن میں محفوظ ہو جائیں گے. لکھ لینے سے بھی نہیں ہوں گی، اس لیے کہ لکھ لیں گے تو پھر وہی حافظے والی بات ہے، حافظے میں چلی گئی وہ پیچھے. جب کبھی آپ ورق گردانی کریں گے، پچھلے صفحات ادھر دیکھیں گے تو آپ کی ڈائری میں ارے ہاں یہ بات بھی اس دن کہی گئی تھی، یہ بات بھی، تو یاد آئے گا آپ کو. پھر بھی لکھ لینے سے اتنا ضرور ہوتا ہے کہ آدمی کے ذہن میں رہتا ہے کہ بھئی یہ مضمون کبھی ضرورت پڑی تو دیکھ لیں گے، تو کام آ جائے گا. داشتہ آیت بکار کہتے ہیں فارسی میں، کہ رکھی ہوئی چیز کبھی تو کام آ جاتی ہے. اس لیے عورتیں اٹھا اٹھا کے ہر چیز رکھتی ہیں، جسے نہیں رکھنا چاہیے اسے بھی رکھتی ہیں کہ شاید کبھی کام آ جائے. اب بعض جوڑے تو شادی کے کبھی کام ہی نہیں آتے، موت تک بھی کام نہیں آئیں گے، کفن کے بھی کام نہیں آئیں گے، مگر نہ دیں گے کسی کو نہ پہنیں گے. اٹھا اٹھا کے یہ ہمارے اماں کا دیا ہوا تبرک ہے، قیامت میں کام آئے گا تو اس کو اٹھا کے رکھیں گے. سمجھے؟ یہ مزاج یعنی طبعی بخل کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کا بھی حل یہی ہے کہ اس کے خلاف کرو، زبردستی اس کے خلاف کرو. کرتے کرتے یہ بھی عادت کمزور پڑ جائے گی، نکلے گا تو نہیں بخل جو فطرت میں ہے، لیکن خلاف زبردستی کرتے رہو تاکہ یہ صفت کمزور پڑ جائے. بڑے بڑے بخیل نہایت سخی داتا بن گئے مشق کرتے کرتے کرتے. تو خیر، تو یہ چیزیں اٹھا کے رکھیں گے تو آپ لکھ کے رکھیں گے تو کبھی تو کام آئے گی. لیکن اس سے بھی آسان اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس مضمون کی ضروری باتیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں اور جس کے ہم بہت محتاج ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ اپنی غرض سمجھ کر دوسروں کو سنائیں. دوسروں کی اصلاح کرنے نہ سنائیں، کیونکہ یہ نیت فاسد ہے. اپنی غرض سمجھ کر دوسرے کو سنائیں کہ بھائی اس میں دو فائدے ہو جائیں گے. ایک تو تبلیغ حق کا فائدہ ہو جائے گا، اور دوسرے یہ کہ میری باتیں میری کام کے لیے تازہ رہیں گی، ذہن میں رہیں گی، محفوظ. اور تیسرے یہ کہ اجر و ثواب مل جائے گا. چوتھی بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ عمل کر لے تو چاہے ہم بھی نہ کر سکے ہوں، اس سے زیادہ عمل کر لے گا وہ. رب سامع او عام قائل، بہت سے سننے والے اور بولنے والے سے زیادہ محفوظ رکھنے والے اور کام میں لانے والے ہوتے ہیں. ان بھلی نیتوں سے مذاکرہ کریں، دوستوں کو سنائیں، گھر والوں کو سنائیں، ساتھیوں کو سنائیں، گھر میں دہرائیں اس کو. دیکھو کل بیان میں کیا کہا گیا تھا، آؤ بیٹھو ہم لوگ ذرا مذاکرہ کریں کہ بھائی کل والی مجلس میں کیا کیا باتیں ہوئی تھیں. تو ایک آپ کہیں گے، ایک بیٹی یاد دلائے گی، ایک بیوی یاد دلائے گی، ایک بچہ کہے گا کہ نہیں یہ بھول گئے آپ، یہ بھی تھا یہ بھی تھا. اس طرح مذاکرہ ہو جائے گا. یہ مذاکرہ 1 سے 2 مرتبے ہو جائے تو پھر یہ اوعا فی الذہن ہے، ذہن میں محفوظ ہو جائے گا اور آسانی سے پھر نہیں نکلے گا. یہ مذاکرہ ہے. ہمارے ایک دوست تھے تو بیچارے جاہل ہی آدمی، لیکن بڑے اللہ کے نیک بندے تھے. ایک زمانے تک میرے ساتھ سفر حضر میں ساتھ رہتے تھے. تاجر تھے، اپنے کام کر لیتے تھے، وقت بچاتے تھے، سب ہمارے ساتھ رہتے تھے. کہیں سفر میں جانا ہوتا پہلے بتا دے، کہتے تھے وہ پہلے بتا دیجئے، تو ان کو ذرا پہلے بتا دیا جائے 1-2 دن، تو 1-2 دن میں 2-3 دن کی اور جلدی سے کام کر لیتے تھے. کچھ ضرورت کا اتنا کما لیتے تھے اور پھر اس کے بعد ساتھ ہو جاتے تھے. 2 دن 3 دن 4 دن بھی نکال لیتے تھے. حرص ہوس نہیں تھی، ضروریات پوری ہو جائیں، اپنے بچوں کو کھلا پلا کے پہنا کے عزت کے ساتھ پال پوس کے بڑا کر لیا، جمایا ومایا کچھ نہیں. تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے برکت دی. ایک کہیں سستا پلاٹ مل رہا تھا، کبھی لے لیا تھا 40 برس پہلے، بس انتقال کے بعد اس کو فروخت کر کے 2 بیٹیاں قابل نکاح تھی، ان کے اخراجات میں اس کو ان سب بھائیوں نے مل کے اس کو نمٹا لیا. یعنی اس کا بوجھ بھی اپنے بچوں پر نہیں ڈال کے گئے، وہ بچے تو خود مکتفی ہو گئی تھی. تو خیر، بتانے کا مقصد یہ ہے، ان کی ایک بات بتاتا ہوں کہ وہ کوئی حافظ تھے نہ عالم تھے، لیکن آدمی بہت سمجھدار تھے. کچھ زیادہ لکھنا بھی نہیں جانتے تھے. بس مجلس میں وہ چاہے جمعے کا بیان ہو رہا ہو، چاہے کہیں بھی ہو رہا ہو، کہیں سفر میں ہو رہا ہو، اپنے جیب میں حساب کتاب کی ڈائری رہتی تھی ان کی،
جس میں لوگوں کا لین دین لکھا کرتے تھے، اسی ڈائری میں ایک سائیڈ میں جو ہے ان میں کی موٹی موٹی باتیں لکھ لیتے تھے، نکتے۔ اب بیان ہو گیا، کھانا پینا ہو گیا، اس کے بعد گاڑی میں بیٹھے، اب اگلا سفر آگے کا شروع ہوا، تو وہ پیچھے سے کہتے تھے کہ میں آج کے بیان کا خلاصہ سنانا چاہتا ہوں۔ تو اب کام بھی کیا ہوتا ہے راستے میں، ہاں بھائی ضرور سنائیے، دوسرے ساتھی بھی ہوتے تھے، تو وہ ان پوائنٹس کو لے کر کے بات کہتے تھے۔ پھر ان کو جو بات صحیح سمجھ میں نہیں آ سکی تو میں بتا دیتا تھا کہ بھائی یہ مفہوم نہیں، یہ مفہوم ہے، اس کا یہ مطلب ہے، تو پھر اس کو سمجھ جاتے تھے، اور اکثر صحیح ہی سمجھتے تھے باتوں کو۔ تو اس طرح ہمیشہ کا معمول تھا۔ کبھی ملنے بھی آ جاتے تو ملاقات کرتے، اپنے جیب میں سے ڈائری نکال کے کچھ حساب کتاب کرنا ہوتا، لین دین ہوتا، تو اس کا اسی کے ساتھ ان کو وہ نظر آ جاتا، تو بولتے کہ وہ کل جمعے میں آپ نے کیا بیان کیا تھا، میں کچھ خلاصہ بتانا چاہتا ہوں۔ تو وہ ہمارے ہی سامنے مذاکرہ کرتے تھے وہ خلاصے کا، اور تقریباً ضروری بات کو پوائنٹ نوٹ کرتے تھے، وہ برابر وہ جو اب موضوع کی جان ہوتی تھی وہ بتاتے تھے کہ سب یہ خلاصہ ہے آپ کے بیان کا۔ تو یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اس طرح مذاکرے سے پھر آدمی محفوظ رکھ لیتا ہے بات، مذاکرے سے بہت محفوظ ہے۔ یہ جو طلبہ مدارس کے اندر تکرار کرتے ہیں، یہ دراصل وہ یاد کر رکھنے کا ایک طریقہ ہے کہ صاحب استاد نے تو کہہ دیا تھا، لیکن آپ لوگ بھی آپس میں کہو کہ استاد نے کیا کہا تھا، اب یہ باتیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ باقی اگر علم ہی مقصود ہوتا تو علم تو دیکھیے کتاب میں بھی تھا، تو کتابیں تو چھپی ہوئی ہیں، وہی کتابیں پڑھائی جائیں گی، وہی کتاب اپنے گھر میں بھی لے جا کے رکھ سکتے۔ لیکن اس کے ساتھ استاد نے جو شرح کی ہے، جو صراحت کی ہے، وہ صراحت ذہن سے نکل جاتی، پھر وہی محتاجی ہو جاتی کہ صاحب حدیث تو ہے گھر میں لیکن حدیث کی فہم نہیں ہے۔ اور جیسے لوگ حدیثیں پڑھ پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں، قرآن پڑھ پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نہ قرآن کی فہم ہے نہ حدیث کی فہم ہے، بس زعم ہے کہ صاحب ہم قرآن حدیث پڑھ سکتے ہیں، یہ زعم ہے، فہم نہیں ہے۔ فہم ملتا ہے بڑوں سے، فہم ملتا ہے اساتذہ سے، جو سینہ بسینہ منتقل ہو کے آ رہا ہے عہد رسالت سے اب تک، وہ فہم کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں، اس وجہ سے وہ فہم تو لیتے نہیں۔ بس اپنی فہم کے ذریعے سے جب قرآن حدیث سمجھتے ہیں تو ہماری ناقص اور گناہوں سے ملوث فہم کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے علم کی نورانیت بہت بہت بلند ہے۔ اس وجہ سے اہل اللہ کی فہم، صحابہ کی فہم، تابعین کی فہم، محدثین کی فہم، فقہا کی فہم کو جوڑ لگانا پڑتا ہے اپنی فہم کے ساتھ، تاکہ پہلے ان کی فہم سے ہمارے فہم پاک ہو جائے، پھر جب اس کی تطہیر ہو جائے تو اللہ رسول کے فہم میں، اللہ رسول کے کلام میں جو نورانیت ہے وہ نورانیت سے ہم استفادہ کر سکیں۔ یہ نہیں ہوتا، بس نفسانیت سے ملوث فہم کو لے کر قرآن حدیث پڑھتے ہیں تو قرآن حدیث تو نہیں بھٹکاتے لیکن اپنی فہم ہم کو بھٹکا دیتی۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے جس کو میں بار بار کہتا ہوں، اور جب بھی مجلس میں یہ بات آئے تو دہراتا ہوں، اس لیے کہ اس زمانے کا مرض ہے، اس زمانے کی گمراہیوں کی یہ بنیاد ہے۔ بکثرت لوگ بڑی مقدار میں بھٹک رہے ہیں، اچھے اچھے خاندان کے لوگ، بڑے بڑے نیک گھرانوں کے لوگ بھی بھٹک رہے ہیں، صرف اس لیے بھٹک رہے ہیں کہ کل تک وہ علماء پہ بھروسہ کرتے تھے، اب نہیں کرنا چاہتے، اس لیے بھٹکتے جا رہے ہیں، راستے سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اس زمانے کا مرض ہے۔ اور ایک بات اور ہے جو میں آپ لوگوں کی، جو ہمارے زیر تربیت اس مجلس میں جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کی فائدے، بالخصوص ان میں جو علماء ہیں ان کے فائدے کے لیے بتاتا ہوں۔ اور ابھی میں کسی ضرورت سے دیکھ رہا تھا تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بڑے محقق علماء میں گزرے ہیں، ان کے کچھ تفردات ہیں اور بڑے علماء کی کچھ تحقیقات وہ اجماع سے ہٹ جاتی ہیں، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن عمل اجماع پہ کیا جاتا ہے۔ تو ویسے تو وہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں اور بڑی خدمات ان کی ہیں، اور اپنی ذات میں بھی بڑے اللہ والے اور مخلص بندے۔ ان کے علم سے علماء نے بہت استفادہ کیا،
ان کے فتاوا کا مجموعہ ہے، بہت ضخیم مجموعہ، 32-35 جلدوں میں تقریباً۔ تو کسی ضرورت سے میں دیکھ رہا تھا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کو، ایک مسئلے کو سمجھانے سے پہلے، ایک حدیث کو اور اس کا مفہوم تھا، اس کو سمجھانے سے پہلے کچھ تمہیدی بات کہی ہے۔ اس میں بڑا کام کا نقطہ ہے جو الحمدللہ اپنے بڑوں کے نظریات کی وجہ سے ذہن میں ہمیشہ رہا، لیکن مرتب طریقے پر ایک جگہ پر کسی بڑے عالم کے قلم سے دیکھنے کو ملا تو بڑی خوشی بھی ہوئی اور اس سے بڑا اطمینان ہوا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قرآن حدیث کی جو زبان ہے یہ وہ عربی ہے جو آج سے، یعنی اس زمانے میں، یعنی ہمارے اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ آج سے 1450 سال پہلے کی عرب میں اتارا گیا ہے۔ اس وقت جو بولی بولی جاتی تھی، جو فطری طور پر اپنے علاقے کی اور اپنے قوم کی عربی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھی تھی، جو محاورات، جو عرف، جو اس زمانے کے الفاظ کے معانی اس زمانے میں معروف تھے، اس زمانے میں ذہنوں میں تھے، اور اس قوم میں جس میں آپ پیدا ہوئے تھے اور جہاں آپ پلے بڑے تھے، وہی آپ کی لینگویج تھی، وہی آپ کی زبان تھی۔ اسی زبان میں اللہ تعالیٰ آپ پر قرآن اتارتا تھا اور اسی زبان میں آپ قوم سے مخاطب ہوتے تھے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہر قوم کی فطری لینگویج اور زبان ہوتی ہے جو پیدائشی طور پر ان کے، جسے ہم لوگ مدر ٹنگ کہتے ہیں، مادری زبان، تو جو مادری زبان اس کی ہوتی ہے وہ معتبر ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے جو آپس میں گفتگو کی ہوتی ہے وہ ان کی آپس کی گفتگو، چاہے صحابہ نے نبی سے خطاب کیا ہو یا نبی نے صحابہ کرام سے خطاب کیا ہو، تو اور چاہے اللہ نے نبی سے خطاب کیا ہو اور چاہے نبی نے اللہ سے دعائیں اور التجائیں کی ہوں، ان سب کی زبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی خاندانی زبان ہے۔ اور ہر زبان کا ہر زمانے میں ایک عرف ہوتا ہے، ہر زبان کے الگ معروفات ہوتے ہیں اور ہر زمانے میں بھی بدلتے ہیں، زمانے کے ساتھ ساتھ بھی بدلتے ہیں۔ تو جس قوم کے آدمی نے جو بات کہی ہے، اس بات کو اسی قوم کی زبان کی عرف، اس زبان کے محاورات، اس زبان کے مثالیں اور اس زمانے کی مثالیں اور اس زمانے کے محاورات میں لے جا کر دیکھیں گے تو اس قائل کے قول کو سمجھا جا سکے گا۔ اور اگر اپنے اپنے فطری زبانوں کے اندر اس کو سمجھنا چاہیں گے، چاہے وہ عربی زبان ہی والے کیوں نہ ہوں، عرب علماء بھی کیوں نہ ہوں، تو وہ منشاء خدا، منشاء رسول اور ان کے اصحاب کے منشاء کو ہرگز نہیں سمجھ سکتے۔ اگر اپنے اپنے خاندانی زبانوں میں اس کو سمجھنا چاہیں، عرب جیسے مصری لوگ مصر کے محاورات میں سمجھنا چاہیں، اگر عراقی لوگ عراقی عربی میں سمجھنا چاہیں، اگر اردنی لوگ اردن کی عربی میں سمجھنا چاہیں، اگر شام اور دمشق کے لوگ اپنے علاقے کی عربی میں سمجھنا چاہیں، تو امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اللہ کی، اس کے رسول کی، ان کے اصحاب کے منشا کو نہیں سمجھ سکے گا تو ان کے کلام میں تحریف کا مجرم بن جائے گا، ان کے کلام کو بدل دے گا وہ شخص اور اس کے مفہوم کو بدل دے گا۔ اور اگر اسی زمانے کی اور اسی قوم کی زبان پر محنت کر کے اس کو سمجھا ہے، وہ اسی زمانے کی زبان ہو، اسی قوم کی زبان ہو، جبکہ محاورات کو جانتا ہو، اس زمانے کے حالات کو جانتا ہو، اس زمانے کی گفتگوؤں کو جانتا ہو۔ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا کہ قریش کے سردار جو ہیں وہ اپنے خاندان کے جاہلی شعراء کے اشعار اور ان کے ادب کی حفاظت کریں۔ کیوں کریں؟ اس لیے کہ کل قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے پہلے اس زبانے کی عربی کو سمجھنا پڑتا ہے۔
یہ اس کی طرف عام طور سے دھیان نہیں ہے۔ آج کل ہمارے مدارس کے اوپر بھی بہت سے جدید لوگوں کو اشکال و اعتراض ہے کہ صاحب دیوبند یا دیوبندی مکتب فکر کے مدارس میں جدید عربی کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ تو یاد رکھیے جدید عربی کا فائدہ صرف اور صرف عرب میں نوکریوں کا مل جانا اور کام کا حاصل ہو جانے کے علاوہ، یا آج کل کے اخبارات کو پڑھ سکنا، آج کل کی خبریں جاننا، اس کا فائدہ تو حاصل ہوگا جدید عربی سے، لیکن کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے اس عربی سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اسی عربی کو جاننا ہوگا جو زبان رسالت میں اور زمان رسالت میں اور زبان رسالت میں جو عربی بولی جاتی سمجھی جاتی تھی اس کو جاننا ہوگا۔ یہ اصل چیز ہے۔ اس کے لیے پھر صحابہ کو سمجھنا، اس زمانے کے محاورات کو سمجھنا، اسی لیے ہمارے ہاں دیوان متنبی پڑھائی جاتی ہے، دیوان حماسہ پڑھایا جاتا ہے، اور ادب اور بلاغت کی اس زمانے کی عربی کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، تاکہ خاندان قریش اور مکے اور مدینے کی زبان کا پتہ چلے، کیونکہ نبی نے اسی بولی میں بولا ہے اور صحابہ نے اسی میں سوال کیے ہیں اور اسی میں سمجھے ہیں، اور اللہ نے بھی اسی میں خطاب فرمایا ہے۔ تو امام ابن تیمیہ تینوں کو جمع کر کے کہتے ہیں، اللہ کا کلام اور اس کے رسول کا کلام اور ان کے اصحاب کے کلام میں تحریف ہو جائے کر دے گا وہ شخص جو شخص کے اس زمانے کی لغت کو نہیں جانتا، اس زمانے کے محاورات کو نہیں جانتا، اس زمانے کی مکے مدینے میں بولے جانے والی عربی کو نہیں جانتا، تو وہ نہیں سمجھ سکتا۔ اسی لیے اس پہ بھی محنت کرنا۔ اور آج کل جو بولتے ہیں کہ شدھ بدھ عربی بھی آ جائے تو قرآن سمجھ لے سکتے ہیں، اور یہ بھی آ جائے تو کر سکتے ہیں، ملاؤں نے خواہ اپنا پابند بنایا ہے۔ ہم نے اپنا پابند نہیں بنایا ہے، ہماری آپ ہرگز نہ کیجئے پابندی، لیکن یہ جو بنیادی بات بتائی جا رہی ہے کہ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ خصوصاً عربی زبان میں جتنی لینگویج ہیں، جتنی قسمیں ہیں عربی کی، اور جتنے قومیں ہیں، جتنے قبیلے ہیں، سب کی الگ الگ عربی، تو کیسے سمجھ سکے گا اللہ رسول کی باتوں کو عربی جان کر؟ یہ بڑی نکتے کی بات ہے۔ علماء کے لیے میں نے بیان کیا، عام آدمی کو کیا اس کی، لیکن آج کل تو عوام بھی ہیں پڑھے ہوئے انگلش میڈیم، لیکن بن گئے ہیں عربی کے محقق، قرآن حدیث کے محقق بن گئے، اور اردو تک صحیح نہیں جانتے، انگلش میڈیم پڑھے ہوئے ہیں، ہر 10 جملوں میں 5 جملے انگریزی کے بولتے۔ تو کیا انہوں نے اس زمانے کی عربی کو، قرآن کی عربی کو، نبی کی عربی کو سمجھا ہوگا؟ علمان الحفیظ۔ یہی گمراہی کے رستے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت کی نشانیوں کے طور پر کھول دیے گئے ہیں، لیکن جن کو اپنی ہدایت عزیز ہے اور جن کو اپنی نجات پیاری ہے، ان کو چاہیے کہ وہ سمجھ سے کام لیں اور سلف کے طریقے سے نہ ہٹیں۔ خیر یہ سوالات میں تو نہیں ہے، لیکن بڑے کام کی بات میں نے آپ کو بتائی ہے اپنے کو گمراہی سے بچانے کے واسطے۔ نمبر 5، گھر میں اہل و عیال کی تربیت کے لیے کون سی کتابوں کی تعلیم کرنا چاہیے؟ میرے گھر میں بچے چھوٹے ہیں، ان کو تعلیم میں تو نہیں شریک کر سکتا ہوں، بس اہلیہ کے ساتھ کسی کتاب کی تعلیم کرنی پڑے گی۔ امید کہ کسی مفید کتاب کی رہنمائی فرمائیں گے۔ تو دونوں میاں بیوی بیٹھ کر کے ایسی کتابوں کا مطالعہ کریں جس میں خود ہماری عملی تربیت بھی ہو رہی ہو اور اولاد کی تربیت کرنے کا سلیقہ بھی ہم کو آ رہا ہو، تو ایسی کتابیں پڑھیں۔ اس کے لیے اردو زبان میں تو کئی کتابیں ماشاءاللہ سے ہیں، اولاد کی تربیت نام کی ایک کتاب ہے۔ اسی طریقے سے اپنی تربیت کے سلسلے میں چند کتابیں ہیں جو اس وقت ذہن میں نہیں ہیں، ہمارے مولانا نصیر الدین صاحب سے رابطہ کر کے معلوم کر لیں۔ پھر جو کتاب کی بھی تعلیم کریں، جو بات سمجھ میں نہ آئے اسے محفوظ کر کے علماء سے سمجھا کریں، یہ نہیں کہ خود ہی سب سمجھتے چلے جائیں۔ سوال نمبر 6، بچوں کی تربیت اگر 7 سال سے کرنی ہے تو اس سے پہلے کیا بچوں کی تربیت میں مکمل نرمی برتی جائے؟ بچوں کی تربیت کے لیے 7 سال کا حکم نہیں آیا ہے، تکلیف شرعی 7 برس ہے۔ تربیت تو اسی تربیت کے واسطے 7 سال اللہ نے چھوڑ دیے۔ بچوں اپنا دیکھیے، نماز روزہ وغیرہ یہ حق اللہ ہے، اللہ نے اپنا حق 7 برس تک چھوڑ دیا ہے کہ 7 برس تک تو تم بچے کی تربیت کر لو، ایسی تربیت کر لو کہ وہ اللہ رسول کی عظمت کو پہچان لے،
ان کی باتوں کی قدر کرنے والا بن جائے، ان کے نام کا احترام کرنے والا بن جائے، ان کے حوالے سے کہی ہوئی بات کو فوراً قبول کرنے والا بن جائے، اور جو سماجی ادب و تہذیب کی چیزیں ہیں وہ آپ ان کو سکھا دو۔ تو یہ ساری تربیتیں ان کی ہوں گی 7 برس کے اندر۔ اور اب رہ گئی تعلیمی تربیت اور جنسی تربیت، یہ 2 تربیتیں ہوں گی بعد کی عمر میں۔ اس کے علاوہ ایمانی تربیت ہے بچوں کی، اخلاقی تربیت ہے، سماجی تربیت ہے، انفرادی زندگی کی تربیت ہے، نہانا دھونا، صاف ستھرے رہنا، پاکیزہ زندگی گزارنا، کھانا پینا، کھانے پینے میں سلیقے کا ہونا، دسترخوان پہ کیسے بیٹھیں، کیا کریں کیا نہ کریں، کیسے چبائیں کیسے کھائیں، اور بڑوں کے سامنے کیسے بیٹھیں، ساتھیوں میں کیسے کریں، کھیلیں کیسے، کھیل میں کیا بولیں کیا نہ بولیں، گفتگو کیسی ہو، گفتگو میں آواز کتنی اونچی ہو، کیسی، ہر چیز کا سماجی تربیت، اخلاقی تربیت اور ایمانی تربیت، کہ ایک ایک بات کے ذریعے ایمان بناتے چلے جائیں، اللہ رسول کی عظمت ان کے دلوں میں بٹھاتے چلے جائیں، یہ تربیت۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے جسمانی تربیت اور ان کی ہیلتھ اور صحت کی تربیت، 7 قسم کی تربیتیں ہیں، جن میں سے 5 تو 7 برس کے اندر آپ کو کر لینی چاہیے۔ اللہ نے یہ وقفہ آپ کو اسی کے لیے دیا ہے کہ یہ ساری تربیتیں 7 سال کے اندر کر لیجیے۔ ایک خلیق سمجھدار اور فرما بردار اور اللہ رسول کی حکم کے آگے رک جانے والا بندہ بنا لیجئے، بندی بنا لیجئے 7 سال میں۔ اب اس کے بعد تعلیمی تربیت ہے، یہ 7 سال سے شروع کی جائے گی، اور جنسی تربیت ہے، وہ شعور آنے کے بعد، مراہق ہونے کے بعد، 13-14 برس کے بعد ان کی جنسی تربیت بھی ہو، تاکہ وہ لوگ کسی گناہ میں مبتلا نہ ہوں اور انہیں حلال و حرام کی تمیز ہو جائے۔ یہ اس کی تربیت۔ تو اب یہ تربیتیں کرنے میں سے اکثر تربیت 7 برس کے اندر کر لینا ہے۔ اللہ نے اپنے حق کو 7 سال بچے سے روک کے رکھا ہے تاکہ آپ یہ بنیادی تربیتیں کر لیں۔ پھر اللہ نے اپنے حقوق کو متوجہ کیا ہے، اور وہ بھی صرف ابھی تربیت کے درجے میں۔ پھر جب 15 سال کے ہو جائیں گے تو قانون کے درجے میں اللہ اپنے حقوق کا پابند بندوں کو کر دے۔ اب ایک آخری سوال ہے کہ یاد الہی ہمیشہ حاصل ہو جائے، یہ مطلوب ہے، لیکن ہمیں جب بھی یاد الہی ہوتی ہے خوف و عظمت رب کی کیفیت رہتی ہے، مگر یہ کیفیت ہمیشہ باقی نہیں رہتی، کبھی رہتی ہے کبھی غائب ہو جاتی ہے۔ محسوس ہوا کہ ہمیشہ یاد الہی میں آدمی کافی دشواری میں پڑ جائے گا، کیونکہ عظمت الہی کا غلبہ رہتا ہے۔ اصل میں یاد الہی کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ آدمی ہمیشہ خوف الہی میں رہے، خوف و خشیت میں رہنا نہیں ہے۔ دیکھیے خوف و خشیت لیمیٹڈ ہے۔ کیسے لیمیٹڈ ہے؟ کہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا اپنی دعا میں؟ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک۔ یہ لیمیٹڈ ہے، ماں حد بتا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی خشیت دیجئے کہ معصیت اور میں دونوں کے بیچ میں رہے، گناہ نہ ہونے پائے، اتنی خشیت کی ضرورت ہے۔ باقی اتنی خشیت کہ زندگی کی خوشگواریاں متاثر ہو جائیں، زندگی کے تفریح متاثر ہو جائے، بچوں کے ساتھ اپنی دلی لگاؤ اور دلچسپیاں متاثر ہو جائیں، اور اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ تعلقات متاثر ہو جائیں، والدین کی خدمت، گھر گھرستی، زندگی کی کچھ خوشیاں بھی اللہ نے دی ہے، زندگی میں کچھ راحتیں بھی اللہ نے دی ہیں، اور اس سے ہمیں محروم نہیں کیا ہے، تو وہ متاثر ہو جائیں۔ ایسی خوف خشیت کی ضرورت نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے، یہ رہبانیت کی ضرورت نہیں۔ خوف و خشیت اتنا ما تحول به بیننا و بین معصیتک، اتنی خشیت جس سے اللہ کی نافرمانی کا صدور نہ ہو، بس اتنی چاہیے۔ تو خشیت کنٹینیو رکھیے، مسلسل رکھیے۔ دیکھیے بجلی کے تاروں میں بجلی تو پوری ہے،
جتنے پاور سے پورے محلے میں آ رہی ہے، ہمارے گھر کے میٹر کے اندر بھی اور اس سے آگے بڑھ کر تاروں کے اندر 100% بجلی موجود ہے۔ لیکن جب آپ سونے لگتے ہیں تو بیڈ لائٹ کھول لیتے ہیں، 0 نمبر کا بلب تو اتنا ہی کھلتا ہے، اور جب آپ صبح کو کام میں مشغول ہوتے ہیں یا دن میں لکھنا پڑھنا ہوتا ہے آپ کو، تو اس وقت میں آپ 100 نمبر کا بلب کھول لیتے ہیں، 200 نمبر کا بلب کھول لیتے ہیں، تو اتنی روشنی ہو جاتی ہے۔ تو جیسی ضرورت ہے ویسے استعمال کرتے ہیں، اگرچہ کہ بجلی پوری اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے خوف، خشیت الہی ایمان کا حصہ ہے، ہمیشہ وہ وائرنگ میں رہنا چاہیے، لائن میں رہنا چاہیے، ہمیشہ ہمارے ایمان کے وائروں میں رہنا چاہیے۔ ایمان یہ پاور ہاؤس ہے، اور اسلام یعنی اعمال ایمان، یہ اس کے روم ہیں، کمرے ہیں، اور اس کے تمام ضرورتیں ہیں۔ اب یہ پاور سپلائی سب جگہ ہے، ہر وقت ہے، لیکن آپ کو جتنی روشنی خشیت کی ضرورت ہے اتنی استعمال کیجیے۔ عام وقتوں میں دل میں موجود رہنا، اور جب گناہ سامنے آ جائے تو اس خشیت کا پاور بڑھا دیجئے، اس کا بلب 200 نمبر کا کر دیجئے، 300 نمبر کا کر دیجئے، اتنا بڑھا دیجئے پاور کو کہ پھر وہ آپ اس گناہ سے بچ جائیں، اتنا کر دیجئے، بڑھا دیجئے۔ اور جب ضرورت نہیں ہے پھر اپنی جگہ پہ چلا جائے گا، وہ اپنی جگہ پہ موجود رہے گا۔ اگر بجلی چلی جائے، یعنی فیوز چلا جائے، فیوز آؤٹ ہو جائے، تو بھائی اب آپ کسی طریقے سے بھی اپنے اندھیرے کو دور نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے وہ خطرے کی بات ہے، وہ خطرے کی بات ہے کہ فیوز چلا جائے، خشیت ہی ختم ہو جائے، یہ بڑے ڈرنے کی بات ہے، یہ فیوز اڑ گیا۔ لیکن اگر خشیت موجود ہے، حسب ضرورت آپ جو ہے وہ ریگولیٹر استعمال کرتے رہتے ہیں، بڑھاتے گھٹاتے رہتے ہیں، بڑھاتے گھٹاتے رہیں، جتنی ضرورت ہے روشنی کی اتنی استعمال کر لیں، جتنی ضرورت ہے اللہ سے ڈرنے کی اتنی استعمال کر لیں۔ بس مقصود کیا ہے؟ ما تحول به بیننا و بین معصیتک۔ بھائی تفریح کے بیچ میں اگر سامنے کوئی لڑکی آ گئی تو اگر آپ فوراً اس کو اب خشیت کا پاور بڑھا دیجیے۔ آپ انٹرنیٹ پر چلے گئے تھے کسی تحقیق کے واسطے، کسی مسئلے کی تلاش میں، کسی حدیث کو ڈھونڈنے، یا کوئی اپنی دنیاوی کام کے اعتبار سے کسی ضرورت سے، تو وہاں آتے آتے درمیان میں کوئی ایڈورٹائز آ گیا، تو اب آپ اپنا نمبر بڑھائیے فین کا، اور 2 نمبر پہ، 3 نمبر، 4 نمبر پہ، جیسی ضرورت ہے ویسی کر لیجئے، اندر خود بخود ہو جائے گا۔ اتنا کہ اب خشیت آ کر آپ کی نگاہیں جھکا دی۔ اور اس کے لیے مثالیں غور کیجئے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کتنا خشیت کا پاور بڑھا لیا تھا، جب زلیخا نے ہر 4 طرف سے مجبور کر دیا تھا، ممکن نہیں تھا۔ قرآن کیفیت بیان کر، لقد ہمت بھی وہم بہا، لیکن انہوں نے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے ٹھان لی کہ پاک پروردگار، میں اپنی طاقت سے تو مقابلہ نفس کا نہیں کر سکتا، جب تک کہ تیری طرف سے خشیت کا پاور نہ بڑھ جائے میں بچ نہیں سکتا۔ اللہ سے مانگ لیا اور اپنی ہمت جٹائی اور اس خشیت کا پاور خوب بڑھا دیا، تب پھر وہ اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی کہ وہ دوڑتے گئے اور دروازے کھلتے چلے گئے، دوڑتے گئے دروازے کھلتے چلے گئے، پورے 7 دروازوں سے نکل کے باہر آ گئے۔ یعنی یہ خشیت کا پاور بڑھا لینا ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھیے کہ غلط فہمی یا وسوسہ نہیں آنا چاہیے کہ خشیت اور ذکر الہی اور یاد الہی کا غلبہ اس طرح آدمی کو مجبور کر دے گا کہ وہ زندگی کی خوشیوں سے بھی محروم ہو جائے گا، یا یہ کہ اولاد اور گھر والوں کے حقوق بھی نہیں ادا کر پائے گا۔ ایسا نہیں ہے، وہ حقوق تو خود اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ اگر اتنی خشیت مطلوب ہوتی تو ہمیں جنگلوں میں نکل جانے کا حکم دیا جاتا۔ جب فتنہ بہت عام ہو جائے گا تو اتنا پاور بھی دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اپنی بکریاں لے لو اور کسی صحرا میں یا پہاڑ کی چوٹیوں پہ چلے جاؤ، جہاں پر تم دن سارا گزار کے جب شام ہو جائے تو واپس آ کے روٹی کھاؤ، سو جاؤ، رہو نہیں شہر میں، اس لیے کہ فتنے سے نہیں بچ سکتے۔
تو وہ تو عام حالات میں نہیں ہے، وہ خاص حالات میں. اگر ضرورت ایمان بچانے کے لیے اتنی خشیت کی ہو تو اتنا بھی کرو، لیکن عام حالات میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عام حالات میں خشیت موجود رہے اور اتنی پاورفل رہے کہ جب ضرورت پڑے کام آ جائے، جب ضرورت پڑے ہم سوئچ ڈالیں اور روشنی ہو جائے. بس اتنی اس کے لیے ہم کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے دین کی صحیح فہم اور اپنے دین کا صحیح شوق اور اپنے دین پر چلنے کی ہمت اور جرأت اور جستجو نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.